کل عید ہے, سن رہے ہیں, کل عید, آج چاند ہو چکا ہے. بیوی کہہ رہی ہے میرے شوہر کل آپ کون سے کپڑے پہن کر نماز پڑھانے جائیں گے؟ امیر المومنین کون سے کپڑے پہن کر نماز پڑھانے جائیں گے؟ کہا کہ بیوی کوئی دھلا ہوا کپڑا ہوگا. کہاں, نیا کپڑا نہیں ہے. کہا کوئی بات نہیں. شوہر نے بیوی سے پوچھا بیوی تم کون سا کپڑا پہنو گی؟ کہنے لگی میں بھی دھلا ہوا کپڑا پہن لوں گی, نیا کپڑا میرے پاس بھی نہیں ہے. پھر بیوی نے کہا میرے شوہر, پیار سے, میرے شوہر ہم پرانے پہن لیں گے کپڑے, آپ پرانے پہن لیں گے کپڑے, لیکن ہمارا ایک بچہ ہے, کم سے کم اس کے لیے تو نئے کپڑے کا انتظام کر دو. کل پڑوس کے بچے نئے کپڑے پہن کر عیدگاہ جائیں گے, ہمارا بچہ پرانے کپڑے پہن کر جائے گا. وہ ضد کر چکا ہے مجھے نئے کپڑے چاہیے, میں اپنے بچے کے لیے نئے کپڑے کا انتظام کیسے کروں؟ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا میری بیوی بیت المال سے تنخواہ ملنے میں ابھی 3-4 دن باقی ہیں, میں کیسے نئے کپڑے کا انتظام کروں؟ میں بھی چاہتا ہوں کہ میرا بچہ نیا کپڑا پہنے, لیکن میں کہاں سے لاؤں؟ بیوی نے کہا ایک مشورہ میں دیتا ہوں, ایک مشورہ میں دیتی ہوں. کہا کیا؟ کہا ایسا کریے ابھی کسی قاصد کو کسی دودھ کو بھیجیے اور بیت المال کے کیشیئر سے کہہ دیجئے 1 مہینے کی تنخواہ ہمیں ایڈوانس دے دو, جو تمہیں اگلے مہینے دینا ہے 3-4, وہ 1 مہینے کی تنخواہ مجھے ایڈوانس دے دو, اگلے مہینے کاٹ لینا, اگلے مہینے مت دینا, 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لو. ارے 4-5 دن ہی تو رہ گئے ہیں مہینہ ہونے میں, آپ 4-5 دن پہلے لے لو, اس کے بعد مت لینا. عمر ابن عبدالعزیز نے کہا بیوی مشورہ تو تم ٹھیک ہی دے رہی ہو, جو تنخواہ مجھے 5 دن کے بعد ملنی ہے وہ ہم آج ہی لے لیتے ہیں, 5 دن کے بعد نہیں لیں گے. عمر ابن عبدالعزیز نے لیٹر لکھا اور ایک قاصد کو ایک دودھ کو بھیجا جس نے بیت المال کے خزانچی کے نام لیٹر لکھا ہوا تھا, میری تنخواہ 5 دن پہلے مجھے ایڈوانس دے دو, میرے بچے کے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں, کل عید کا دن ہے, عید کا خرچہ ہے, اس لیے میں 5 دن پہلے تنخواہ مانگ رہا ہوں, تم 5 دن بعد جو تنخواہ دینے والے ہو وہ مت دینا, وہ آج ہی دے دیجئے. بیت المال کے خزانچی نے جب یہ لیٹر پڑھا, لیٹر پڑھنے کے بعد اس کے پیچھے اپنی ایک تحریر لکھ دی اور اسی دودھ کو قاصد کو دے کر بھیج دیا, اور بھیجنے کے بعد کہا جاؤ اور اس کو عمر ابن عبدالعزیز کو دے دینا. عمر ابن عبدالعزیز نے جب لیٹر پڑھا اس میں خزانچی نے اسی لیٹر کے پیچھے یہ لکھ دیا تھا امیر المومنین آپ کا حکم سراخوں پر, آپ کو میں 5 دن پہلے بھی تنخواہ دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن یہ بتائیے اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ 5 دن تک آپ زندہ بھی رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ 5 دن تک آپ زندہ بھی رہیں گے یا نہیں؟ اگر پورے مہینے کی تنخواہ میں آپ کو دے دیتا ہوں اور کل آپ کا انتقال ہو جائے تو 4 دن کی جو تنخواہ آپ کے پاس زیادہ جائے گی اس کو واپس کون کرے گا؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ضمانتی کون ہے؟ عمر ابن عبدالعزیز کیا آپ ضمانت دیتے ہیں کہ مرنے کے بعد آپ اس رقم کو واپس کریں گے؟ عمر ابن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے میری بیوی مجھ سے زیادہ امانت دار میرا کیشیئر ہے, میرا خزانچی ہے, میں کیسے 5 دن پہلے تنخواہ ایڈوانس لے لوں؟ اس نے کہا کہ گارنٹی دو کہ 5 دن تم زندہ بھی رہ سکتے ہو یا نہیں. میں کیسے بتاؤں کہ 5 دن بھی میری زندگی میرے ساتھ وفاداری کرے گی یا نہیں؟ آئے میری بیوی اگر میں کل ہی مر گیا یا آج ہی مر گیا تو وہ زائد تنخواہ بیت المال میں کون واپس کرے گا؟ میں اپنے مرنے کے بعد کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا اور اللہ کے پاس میں قرضے کی حالت میں نہیں جا سکتا. میں اپنے بیٹے کو پرانے کپڑے سمجھا بجھا کر بہلا فسلا کر پہنا دوں گا, مجھے پرانے کپڑوں میں اپنے بیٹے کو دیکھنا گوارا ہے لیکن ایڈوانس تنخواہ لینا گوارا نہیں ہے. حلال کی وہ تنخواہ ہماری اپنی محنت ہے لیکن اس کے باوجود نہیں لے رہے, میں ایڈوانس کیسے لے لوں؟ اس واقعے کی روشنی میں ہم ذرا غور کریں اور اندازہ لگائیں. ہم تو یہاں تمام لوگوں کا ادھار لیا ہوا پیسہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. کتنے لوگ بے ایمانی کر جاتے ہیں جبکہ قرضے کی شکل اتنی خطرناک ہے. اگر آپ کا کسی کے اوپر 5 روپے کا بھی قرضہ ہے
اور اگر آپ مر گئے تو قرضدار کی نماز جنازہ بھی جائز نہیں ہے شریعت کے اندر. جب تک اس قرضدار کے لیے جنازے کے فیلڈ میں جنازے کی نماز کے وقت اس کا بھائی یا اس کا بیٹا یا اس کا رشتہ دار کھڑے ہو کر نماز جنازہ سے پہلے یہ نہیں کہے گا کہ ہاں میں اپنے بھائی کا اتنا روپے کا قرضہ ادا میں کر دوں گا, تب تک اس کی نماز جنازہ جائز نہیں ہے. ہمارے یہاں تو رسم ہے, مر گیا مولوی صاحب کھڑے ہو گئے پڑھا دیا. کسی کی بھی نماز جنازہ اس وقت تک اللہ کے رسول نہیں پڑھاتے تھے جب تک یہ پوچھ نہیں لیتے تھے کہ مرنے والا کسی کا قرضدار تو نہیں ہے. اگر کوئی کہتا تھا میرا قرضہ ہے تو جب تک کوئی اس کے گھر کا آدمی تیار نہیں ہوتا تھا کہ میں اس کا قرضہ ادا کر دوں گا, تب تک اللہ کے رسول جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے تھے. قرضدار جنت میں نہیں جائے گا, کتنا ہی بڑا عبادت گزار ہو, کتنا بڑا نمازی ہو, کتنا بڑا روزے دار ہو, کتنا بڑا تہجد گزار ہو, اگر وہ قرضدار ہے اور قرضہ لیا ہے اور قرضہ دینے کی نیت نہیں رکھتا ہے, بے ایمانی کرنے کا ارادہ ہے اس کا, ایسے شخص کی کوئی نماز کوئی عبادت قبول نہیں ہے اور مرنے کے بعد اس کو جنت کا کی خوشبو بھی نہیں ملے گی. میرے پیارے ساتھیوں, قرضے کی شکل بہت خراب ہے. یہ عمر ابن عبدالعزیز کا تقویٰ تھا. ہم کہاں ہیں؟ ہم سوچیں ہم کیا کما رہے ہیں, ہمارے کسب معاش کیسا ہے, ہماری روزی کیسی ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے ایک کھجور کھا لیا تھا, بس ایک کھجور, وہ بھی اپنے غلام کا لایا ہوا. غلام کی کمائی مالک کے لیے جائز ہے. لایا کھجور دے دیا حضرت ابو بکر نے کھا لیا. کہا روزانہ پوچھتے تھے آج کیا محنت کر کے لائے ہو, اور آج نہیں پوچھا. حضرت ابو بکر نے کہا روزانہ پوچھتا تھا تم محنت بتاتے تھے, محنت کی کمائی تھی میں کھا لیتا تھا, آج بھی کچھ کر کے ہی آئے ہوگے محنت کر کے. کہنے لگا ہائے ابو بکر, آج ہی میں نے محنت نہیں کی تھی. پھر کیسے ملا, یہ کھجور کہاں سے لائے؟ کہا کچھ دنوں پہلے میں نے اپنے دوست کی بیوی کا پیٹ دیکھ کر کہا تھا کہ بھابھی کو لڑکا ہوگا. وہ کہنے لگا تمہیں کیسے معلوم؟ میں نے کہا ارے میں بہت پہنچا ہوا ہوں, میں پیٹ دیکھ کے بتا دیتا ہوں کہ لڑکی ہے کہ لڑکا. اور آج اس کو لڑکا ہی ہوا. میں نے تو ایسی دھول میں لاٹھی ماری تھی, میں نے تو ایسی کہہ دیا تھا, اور دیکھیے میرا تیر نشانے پہ لگ گیا, اس کو لڑکا ہو گیا. وہ مجھے بہت پہنچا ہوا سمجھنے لگا, وہ خوشی میں کھجور لے کر آیا اور اس نے مجھے دے دیا, میں لے کے چلا آیا. کہا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے, لڑکا ہے یا لڑکی اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے, تجھے کیسے معلوم؟ کہا مجھے معلوم ہی نہیں تھا, میں نے تو اندھیرے میں تیر مارا تھا. کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے اس نے اسی خوشی میں لا کے تجھے دیا, یہ تو سراسر حرام ہے. کہا حرام ہے تو آپ نے کیوں کھا لیا؟ ہم تو کافر ہیں, ہم تو کھا لیے, ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے. ہم آپ کو پوچھنا چاہیے تھا نا پہلے, اب کھا چکے ایک کھجور, وہ بھی دھوکے میں, اور دھوکا معاف ہے, بھول چوک معاف ہے. ان اللہ یرفع عن هذه الامه الخطا والنسیان, بھول چوک کو اللہ نے امت سے اٹھا لیا ہے. اگر کوئی بھول کر 5 رکعتیں پڑھ لے ظہر کی اور اس کو پتہ ہی نہ چلے تو معاف ہے, یا 3 ہی پڑھ جائے دھوکے سے, اس کو یاد ہی نہ ہو, معاف ہے, ہو گئی اس کی نماز. بھول چوک معاف ہے, دھوکے سے کھا لیا معاف ہے. لیکن اس کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق نے کہا جی بالماء, پانی لاؤ. اپنے غلام سے پانی منگایا, پانی کا پورا گلاس پی لیا, اور پھر کر کے انگلی ڈال کے کھجور کو تھوکا, پانی قے کیا, الٹی کی, وامٹنگ کی, تھوڑا سا کھجور باہر نکلا, پھر پانی پیا, پھر انگلی ڈالی, پھر قے کیا, پھر تھوڑی سی کھجور باہر نکلی. اس وقت تک پانی پیتے رہے جب تک, اور قے کرتے رہے جب تک یقین نہیں ہو گیا کہ سارا کھجور نکل گیا ہوگا. جب یقین ہو گیا کہ سارا کھجور نکل گیا ہوگا, تب کہا اب سکون ملا جا کر, جتنا کھایا تھا وہ میں نے نکال لیا ہے. جو حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے دل پر سیاہ نقطہ بٹھا دیا جاتا ہے. نقطہ جیسے آپ فاؤنٹن پین سے, نب والے پین سے لکھیں گے ایک ایسے, تو وہاں سیاہی لگ جائے گی. وہ نقطہ اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ بٹھا دیتا ہے. اگر وہ توبہ کرتا ہے تو نقطہ مٹ جاتا ہے,
अगर वो तौबा नहीं करता है तो वो नुक्ता फैलते 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 पूरे दिल को काला कर देता है, और जब इंसान का पूरा दिल काला हो जाता है तो फिर उसको परवाह नहीं होती कि ये दौलत मेरे पास कहां से आ रही है, हलाल की है या हराम की। अब आप अंदाजा लगाइए, हलाल और हराम। आज जो लोग परवाह नहीं करते, आने दो पैसा जहां से भी आ रहा है, हलाल का हो या हराम का, आने दो, समझ लो कि उनके दिल पूरे के पूरे स्याह हो चुके हैं और काले हो चुके हैं। क्योंकि जिनका दिल स्याह हो जाता है फिर उसको परवाह नहीं रहती। और माले हराम हराम जगह जाएगा भी। अच्छा एक बात बताइए, आपके यहाँ जब इलेक्शन होता है, आपके यहाँ क्या पूरे हिंदुस्तान में होता है, तो कैंडिडेट जीतता तो एक ही है ना, खड़े हो जाते हैं 10-10, 12-12, 15-15, और सब लोग महंगे महंगे टिकट खरीदते हैं। कभी कभी तो टिकट 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ तक पहुंच जाता है। और जाहिर है कि कोई 10 लाख में, कोई 20 लाख में, कोई 50 लाख में, कोई 1 करोड़ में टिकट खरीदता। सभी ने खरीदे, जीता तो एक कैंडिडेट और सब हार गए। तो सब हार गए तो उनका पैसा भी तो डूब गया ना। माले हराम जैसा कमाओगे, खर्च भी अल्लाह ताला उसी तरीके से करा देगा। वो मिटता भी उसी तरीके से है, वो बर्बाद भी उसी तरीके से होता है, बर्बाद भी उसी तरीके से होता है। इसलिए शरीयत से सीखो। तो फिर मैं थोड़ा सा घूम कर फिर वहीं आ रहा हूं। देखिए बात मेरी कहां से कट गई थी, ये कस्बे माश पर आ गया मैं। 2 ऊंट बैतुल माल से गायब हो गए, ये वाकया मैं बयान कर रहा था, और यहां से मैं टर्न हो गया था कस्बे माश पर। 2 ऊंट बैतुल माल से, हजरत उमर फारूक के जमाने में, हजरत उमर उसके अमीरुल मोमिनीन थे, 2 ऊंट गायब हो गए। आज आप अमानतों का कितना ख्याल रखते हैं, हर मुसलमान गौर करे। हजरत उमर फारूक के जमाने में 2 ऊंट बैतुल माल से गायब हो गए, भाग रहे हैं, रस्सी तोड़ के भाग गए। हजरत उमर को पता चला कि 2 ऊंट बैतुल माल से भाग गए। हजरत उमर सख्त गर्मी में, चिलचिलाती हुई धूप में उन ऊंटों के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं मदीने में। 2 ऊंट भी गायब। आज करोड़ों रुपया लोग लेके भाग गए हैं। माल्या जैसे लोग, न उनको लाने की कोशिश, न उनको वापस बुलाने की कोशिश, न उस पैसे को देने की कोशिश। गौर करो, 2 ऊंट। अंकल जी बैठ जाओ, कहां उठ रहे हैं, बाप डिस्टर्ब करेंगे। अब क्या करेंगे, अब तो चाची भी सो गई होंगी, क्या करेंगे घर जाके। मेरे भाइयों गौर से सुनिए, 2 ऊंट और हजरत उमर भाग रहे हैं उन ऊंटों के पीछे पीछे, और 2 मंजिल मकान है। सुनिए, बड़ा दिलचस्प वाकया मैं सुना रहा हूं आपको। सामने 2 मंजिल का बेहतरीन खूबसूरत मकान, उस मकान के ऊपर, छत के ऊपर हजरत उस्मान खड़े हैं। हजरत उस्मान पैसे वाले आदमी अपने 2 मंजिला मकान पर खड़े हुए ऊंटों के पीछे भागने वाले आदमी को देख रहे हैं। पहचान नहीं पाए कि ये कौन है, पहचान नहीं पा रहे ये कौन है। कहा कि इतनी गर्मी में ये कौन आदमी दौड़ रहा है, पैरों में चप्पल भी नहीं है, सख्त गर्मी, चिलचिलाती हुई धूप, जमीन गर्म, और इस गर्म जमीन में नंगे पैर ये दौड़ रहा है, ये कौन आदमी है? कोई काम करना था तो साए में करता, थोड़ा शाम हो जाने देता, सूरज ढल जाने देता, तब निकलता घर से। हजरत उमर भागते भागते उस बिल्डिंग के पास आए, उस घर के पास आए, तो हजरत उस्मान ने पहचान लिया, अरे ये तो अमीरुल मोमिनीन है, ये तो हजरत उमर फारूक है। आवाज दी, अमीरुल मोमिनीन इधर आइए, इतनी गर्मी में कहां भाग रहे हैं आप? हजरत उमर ने ऊपर देखा, उस्मान से कहा, उस्मान ये ऊंट भाग रहे हैं, ये ऊंट बैतुल माल के हैं, इनको पकड़ना मेरी जिम्मेदारी है। हजरत उस्मान कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन आप घर पे आ जाइए, मैं अपने नौकरों को, अपने गुलामों को इन ऊंटों के पीछे लगा देता हूं, वो इन ऊंटों को पकड़ेंगे और बैतुल माल में जमा कर देंगे। आप हमारे घर पे आइए, सस्ता लीजिए और ठंडा पानी पी लीजिए, इतनी सख्त गर्मी में आप निकले हैं। उमर का जवाब देखो, उमर का जवाब, आए उस्मान, घर का साया तुम्हें मुबारक हो, पानी तुम्हें मुबारक हो,
خادم میں ہوں، امیر المومنین میں ہوں، اگر یہ اونٹ غائب ہو گئے تو قیامت کے دن سوال مجھ سے ہوگا، تم سے نہیں ہوگا۔ اگر آج یہ اونٹ غائب ہو گئے تو کل قیامت کے دن میں ان اونٹوں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ بیت المال کے اونٹوں کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ کہا اچھا، پکڑ کے لائے حضرت عمر خود، اور ان اونٹوں کو پکڑ کے بیت المال پہنچایا۔ اب بیت المال میں جب گئے اور کھوٹے سے ان اونٹوں کو باندھ دیا، اس کے بعد وہاں کے لوگوں کی کلاس لینا شروع کی، بتاؤ یہ اونٹ کیسے بھاگے؟ تم اس کی نگرانی کر رہے ہو، یہ اونٹ بھاگے کیسے؟ میرے بھائی جو تعجب کریں گے آپ۔ ایک صحابی جواب دیتے ہیں، امیر المومنین ان اونٹوں کی دم اٹھا کر دیکھیے، ان اونٹوں کی پونچھ اٹھا کر دیکھیے۔ حضرت عمر نے جب ان اونٹوں کی، دونوں اونٹوں کی دم اٹھا کر دیکھا تو ان دونوں اونٹوں کے مقعد میں، ان کی لیٹرین کے راستے میں گہرے گہرے زخم تھے، اور ان زخموں سے خون بلڈ آ رہا تھا۔ فرمایا اس آدمی نے، امیر المومنین یہ اونٹ ان زخموں کی تکلیف برداشت نہیں کر پائے، اس لیے رسی توڑ کر بھاگ گئے۔ ان لیٹرین کے راستے میں ان اونٹوں کا جو زخم ہے، ان زخموں کی تکلیف سے یہ اونٹ رسی توڑ کے بھاگ گئے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ایک معمولی سا آدمی آپ کے علاقے کا، اور حضرت عمر فاروق امیر المومنین اور 22 لاکھ مربع میل کے امیر، سعودیہ اسی میں، عراق بھی اسی میں، ایران بھی اسی میں، مصر بھی اسی میں، فلسطین بھی اسی میں، آذربائیجان بھی اسی میں، اردن بھی اسی میں، الجزائر بھی اسی میں، ملک شام بھی اسی میں۔ غور کر رہے ہیں یہ سارے ملک حضرت عمر فاروق کے زیر نگرانی، اکیلا اتنے بڑے خطے کا مالک، کتنے ملکوں کا مالک، ان اونٹوں کے لیٹرین کے راستے میں جب زخموں کو دیکھتا ہے تو اکیلا جنگل میں چلا جا رہا ہے۔ حکیموں سے پوچھتا ہے کہ ان اونٹوں میں ان کے زخموں میں کیا دوا لگائی جائے؟ ان حکیموں نے جو جڑی بوٹی بتائی، اس جڑی بوٹی کو توڑنے کے لیے حضرت عمر جنگل کا کھاد چھان رہے ہیں، اور جڑی بوٹیوں کو توڑ کر لاتے ہیں، اس کو پیستے ہیں، اس کو کاٹ چھانٹ کرتے ہیں، اور اس کا ملہم بناتے ہیں، اس کی دوا بناتے ہیں، اور پھر کسی سے کہتے ہیں کہ ان کی تم کو پکڑو۔ ان تمام لوگوں نے اونٹوں کو پکڑا، دونوں کو، اور ان کی دم کو پکڑا۔ حضرت عمر فاروق نے، اس زمانے میں تو گلیوز بھی نہیں چلا کرتے تھے، حضرت عمر فاروق نے اپنے ہاتھوں میں ملہم لیا، وہ جڑی بوٹیاں لی، اور ان اونٹوں کے مقعد میں، ان کے سرین میں، ان کے لیٹرین کے راستے میں اس ملہم کو لگایا، اس دوا کو اپنے ہاتھ سے لگا رہے ہیں، اور جب دونوں اونٹوں کو ملہم لگا دیا، ان کو بینڈڈ کر دیا، پٹی وغیرہ باندھ دی، جو علاج کرنا تھا وہ کر دیا، اپنے ہاتھوں سے ان کے زخم بھر دیے۔ اس کے بعد کہا الہ العالمین، جو عمر کے کرنے میں تھا وہ میں نے کر دیا، جو میں کر سکتا تھا وہ میں کر دیا، شفا دینا تیرا کام ہے، آئے اللہ تو ان اونٹوں کو شفا دے، جو ان دونوں اونٹوں کو بھی زخمی نہ رہنے دے، ان کے لیٹرین کے راستے میں ہونے والے زخم کا تک کا علاج کر رہا ہو، وہ اس زمانے کے عام لوگوں کا کتنا خیال رکھتا ہو، جس کے زمانے میں اونٹوں کو زخم نہیں ہو پا رہے ہیں، اور اونٹوں کو اگر زخم ہو تو اس کا علاج کر رہا ہے، تو انسانوں کا وہ کتنا خیال رکھتا ہوگا۔ یہ تھا اقلیت کے اوپر حضرت عمر فاروق کا احسان۔ جو اونٹوں کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے، انسانوں کے ساتھ اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ آپ بڑے غور سے سن رہے ہیں، تھوڑا بہت ڈسٹرب ہوا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے بہت اچھی طریقے سے سنا۔ مجھے 5-10 منٹ کا ٹائم اور دے دیجئے میرے بھائیوں، اسی طریقے سے سنتے رہیے، اور جو سن رہے ہیں تو ایک واقعے کی طرف میں آپ کو اور لانا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ علامہ ابن الجوزی نے سیرت عمر کے اندر نقل کیا ہے، بڑی مشہور کتاب ہے
ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ کی اس واقعے کو آپ سنیں گے تو آپ اشش کریں گے، کیا تحفظ انسانیت تھی، انسانیت کی حفاظت کا کیسا انتظام تھا۔ جب ملک مصر فتح کیا گیا، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب مصر فتح ہوا تو مصر کا گورنر کس کو بنا دیا؟ عمر ابن عاص کو، جاؤ تم مصر کو سنبھالو۔ عمر ابن عاص کو گورنر بنا دیا، اور مصر کے یہودی اور عیسائی، ان کے اندر ایک رسم تھی، اتنی بری رسم آج بھی ہمارے ہاں چلتی ہے، کہیں کہیں جائز نہیں ہے، گورنمنٹ بھی اس کی اجازت نہیں دیتی۔ میں جن دنوں میں جیل میں تھا تو میرے ساتھ جس بیرک میں رہتا تھا وہاں ایک آدمی، ایک بندی، ایک قیدی ایسا بھی تھا جس کو عمر قید کی سزا تھی، آجیون کاراواس۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کس جرم میں آئے ہو یہاں؟ تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ مولانا اندھ بھکتی کا میں شکار ہو گیا تھا، میں نے کسی پنڈت کے کہنے پر اپنی بیٹی کی بلی دے دی تھی، اپنی بیٹی کی گردن کاٹ کر میں نے کسی دیوی دیوتا پہ چڑھایا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ ایسا کرو گے تو تمہیں بہت کچھ ملے گا۔ بہرحال پکڑا گیا اور میں آیا، اور بیٹی کے جرم میں مجھے عمر قید کی سزا۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو بلیاں دینے میں عقیدہ رکھتے ہیں، وشواس رکھتے ہیں۔ جس وقت مصر فتح ہوا، عمر ابن عاص نے مصر کی باغ ڈور سنبھالی۔ مصر کے یہودی اور عیسائی کی ایک بری رسم تھی، اور وہ کیا کرتے تھے، اپنے کھیتوں کو جس نہر سے، جس ندی سے ان کو پانی جاتا تھا، اس ندی میں وہ سال میں ایک بار، پورے سال میں ایک بار ایک کنواری لڑکی کی بلی اس ندی میں، اس نہر میں دیا کرتے تھے۔ اس کی گردن کاٹ کر، اس کا قتل کر کے، اس کا خون اس ندی میں بہاتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ایک لڑکی کی قربانی لے کر، ایک لڑکی کی بلی، خون لے کر یہ ندی چلتی ہے، یہ ندی چلتی ہے، پھر اس سے ہمارے کھیتوں میں اناج پیدا ہوتا ہے، غلہ پیدا ہوتا ہے۔ حضرت عمر ابن عاص نے جب گورنری سنبھالی تو اس بری رسم پر پابندی لگا دی اور کہا کہ اب عمر ابن عاص کے ہوتے ہوئے کوئی بھی مصر کے اندر کسی لڑکی کو قربان نہیں کرے گا، اس کی بلی نہیں چڑھائے گا۔ انسانیت، یہودیوں کی تو لڑکی تھی، عیسائیوں کی تھی، جا رہا میرے بات کا کیا جا رہا، سوچ سکتے تھے کرنے دو، لیکن نہیں، اب کوئی بھی ہو کسی کی بھی قربانی نہیں دی جائے گی، بلی نہیں چڑھائی جائے گی۔ حضرت عمر ابن عاص نے اس رسم کو بند کر دیا۔ اب سنیے جو سنانا چاہتا ہوں میں، میرے بھائیوں، جیسے ہی اس رسم کو بند کیا، اسی سال نہر میں پانی نہیں آیا، ندی میں پانی نہیں آیا، اور قحط پڑ گیا، پورا کا پورا سوکھا پڑ گیا، سوکھا پڑ گیا۔ اور لوگ سب کے سب عمر ابن عاص کے پاس چلے آئے، اے عمر ابن عاص، آپ ہم سے جزیہ لیتے ہیں، ٹیکس لیتے ہیں، اور ہمیں ہمارا کام نہیں کرنے دے رہے ہیں، آپ کے کہنے پر ہم نے اس سال کسی لڑکی کی، کنواری لڑکی کی قربانی نہیں دی، بلی نہیں دی، دیکھو ندی ہم سے ناراض ہو گئی، نہر ہم سے ناراض ہو گئی، ہمارے کھیتوں میں اناج نہیں پیدا ہوا، ہمارے کھیتوں میں پانی نہیں آیا، ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم قربانی کریں، ہم بلی چڑھائیں کسی لڑکی کی۔ عمر ابن عاص نے کہا نہیں، لڑکی کی قربانی نہیں دینے دوں گا تمہیں۔ کہا پھر ہم ٹیکس بھی نہیں دیں گے آپ کو، جب ہمارے ہاں پیدا ہی نہیں ہوا کچھ، انکم ہی نہیں ہوئی، تو ہم آپ کو ٹیکس کیوں دیں گے، ہم جزیہ بھی نہیں دیں گے، اور اگر آپ ہمیں جزیہ نہ دینے کی شکل میں اپنے ملک سے نکالیں تو ہم نکل جائیں گے۔ کیا کر سکتے ہیں، ہماری جب پیداوار ہی نہیں، ہم جب کمائیں گے نہیں تو ٹیکس کہاں سے دیں گے، اور آپ ہمیں ہمارے عقیدے پہ چلنے نہیں دیں گے۔ معاملہ اتنا سنگین تھا کہ حضرت عمر ابن عاص نے کہا میں کیا کروں، اگر ہم لڑکی کی قربانی کرنے دیں تو ایک معصوم بچی کی جان جا رہی ہے، ایک کنواری لڑکی کی جان جا رہی ہے، اور اگر ہم ان کو ایسا نہ کرنے دیں تو ان کی پیداوار رک گئی، اور یہ کہہ رہے ہیں ہم ٹیکس نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا کچھ دن رک جاؤ،
मैं हजरत उमर फारूक से पूछता हूं, एक लेटर लिखा, अमीरुल मोमिनीन, यहाँ के लोग लड़की को काटने के लिए, उसकी भेंट चढ़ाने के लिए, उसकी बलि देने के लिए तैयार हैं। अगर आपने इजाजत नहीं दी और हमने इजाजत नहीं दी तो ये लोग टैक्स नहीं देंगे, मुल्क छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन लड़की की कुर्बानी देने के लिए से मानने के लिए तैयार नहीं है। हजरत उमर फारूक ने वहीं से एक लेटर लिखा दरियाए नील के नाम, वो दरियाए नील। और लेटर में क्या लिखा? कहां है मुसलमानों ये ईमान आज हमारे पास? बड़े बड़े दावे करते हैं आज। यही रिजल्ट देने के लिए हम चीख रहे थे, मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों मिल जाओ। पूरे उत्तर प्रदेश की निगाहें आपकी तरफ थी, पूरे हिंदुस्तान की नजरें बिहार की तरफ थी, और आपके रिजल्ट ने बता दिया कि जर्जी साहब, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर भी वही रिजल्ट आने वाला है जो बिहार में आया है। अभी तुम्हारे मदरसों पर बुलडोजर चलेगा, अभी तुम्हें मस्जिदों में तकरीरें नहीं करने दिया जाएगा। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी किसी फील्ड में आप तकरीरें नहीं कर सकते। जिस फील्ड में आप तकरीरें कर रहे हैं ना, और रात के ये 2 बज चुके हैं, इस वक्त भी आप तकरीर कर रहे हैं, ऐसी फील्ड के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश में आपको जलसा नहीं करने दिया जाएगा। जर्जी साहब, जिस मस्जिद के मुतवल्ली हैं हम, जिस मस्जिद के सेक्रेटरी हैं, उस मस्जिद के अंदर भी अगर इशा के बाद हमें तकरीर करना है, अपनी मस्जिद में भी तकरीर करने के लिए हमें परमिशन लेना पड़ेगी, पहले डीएम से और एसएसपी से, और एलआईओ रिपोर्ट दे देगी मौलाना जर्जी साहब की तकरीर भड़काऊ होती है, इसलिए इशा के बाद इनको भी तकरीर करने की इजाजत नहीं। उत्तर प्रदेश के ये हालात हैं। हम जिस मस्जिद के सेक्रेटरी हैं, उस मस्जिद के अंदर भी इशा की नमाज के बाद उस मस्जिद के सेक्रेटरी को भी मस्जिद में भी तकरीर करने की परमिशन नहीं। ये हालात हैं। अरे भाइयों, इन हालात से निपटना था, लेकिन अब तो सारी उम्मीदें ही टूट चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं सारी उम्मीदें। सुनिए हजरत उमर फारूक ने क्या लिखा। आए अमर इब्ने आस, मैं ये लेटर तुम्हें भेज रहा हूं, पूरे मुल्क मिस्र से लोगों को ले जाकर दरियाए नील के पास खड़ा कर दो, और उस दरियाए नील में जाकर इस लेटर को डाल दो। सूखा हुआ दरिया। उमर फारूक का वो लेटर जैसे अमर इब्ने आस के पास आता है, अमर इब्ने आस ने मुनादी करा दी, ऐलान करा दिया, दरियाए नील में पानी आएगा और पानी तुम्हारे खेतों में जाएगा। आओ दरियाए नील के पास सब जमा हो जाओ। सारे यहूदी ईसाई सब दरियाए नील के पास जमा हो गए। हजरत उमर फारूक का लेटर अमर इब्ने आस ने उस दरियाए नील के अंदर डाल दिया, जिस लेटर के अंदर ये लिखा हुआ था, अरबी में लिखा हुआ था, इन कुंत तजरी मिन क़ब्लिक फला तजरी बादहू व इन कान अल्लाहुल वाहिदुल क़हार युजरी हुवल्लज़ी युजरीक फनस्अलुल्लाह तआला युजरीक। ये हजरत उमर ने उस लेटर पे लिखा था। क्या लिखा था? आए दरियाए नील, इन कुंत तजरी मिन क़ब्लिक, अगर तू आज से पहले अपने हुक्म से चलती थी, अपनी मर्जी से चलती थी, तेरे अंदर पानी तेरी मर्जी से आता था, फला तजरी बादहू, तो आज के बाद तू कभी पानी मत देना। अगर तू अपनी मर्जी से चलती है, अपनी मर्जी से तेरे अंदर पानी आता है, अपनी मर्जी से जारी होती है, फला तजरी बादहू, तो आज के बाद तू जारी मत होना। उमर को तेरे पानी की कोई जरूरत नहीं है, आज के बाद तू पूरी जिंदगी के लिए सूख जाना, कभी पानी मत देना। और आए दरियाए नील, व इन कान अल्लाहुल वाहिदुल क़हार वल्लज़ी युजरीक, और अगर तेरे ऊपर अल्लाह जो अकेला है, क़हार जो जबरदस्त है, अगर
تو اس کے حکم سے جاری ہوتی ہے، اس کے حکم سے پانی دیتی ہے، اس کے حکم سے تیرے اندر پانی آتا ہے، تو ہم تجھ سے نہیں، فنسأل اللہ تعالی ان یجریک، تو ہم اللہ ہی سے دعا کریں گے کہ وہ تجھے جاری کر دے۔ اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتی ہے تو ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ وہ تجھے جاری کر دے۔ اگر تو اپنی مرضی سے چلتی ہے تو تیرے پانی کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کے حکم سے جاری ہوتی ہے تو اللہ مجھے پانی دے گا۔ بس یہ لیٹر ڈالا، اللہ کی قسم ایسا پانی اس دریائے نیل میں آیا کہ تاریخ نے، مورخ نے لکھا ہے، ابن الجوزی نے سیرت عمر میں لکھا ہے کہ پانی لیبل سے 16 گج اوپر پہنچ گیا، پانی اپنی لیبل سے 16 گج اوپر پہنچ گیا۔ حضرت عمر کو اور عمر ابن عاص کو یہ دعا کرنا پڑی، اے اللہ میں نے رحمت کا پانی مانگا تھا، زحمت کا پانی نہیں، اے اللہ رحمت کا پانی چاہیے، ایسا پانی نہیں جو زحمت والا ہو، جو تکلیف والا ہو۔ میرے بھائیوں اس دن سے دریائے نیل بہہ رہی ہے تو آج تک سوکھنے کا نام نہیں لیتی ہے۔ حضرت عمر اس طریقے سے ایک لڑکی کی جان بچائی، جو ہر سال یہودی لوگ ایک لڑکی کی جان دیتے تھے، اس طریقے سے انسانیت کی حفاظت ہوتی تھی۔ یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ مرنے والا ہندو ہے یا مسلمان، یہودی ہے یا عیسائی، ہر کسی کو بچایا جاتا تھا، ہر کسی کے جان کی حفاظت ہوتی تھی۔ تو میرے بھائیوں تحفظ انسانیت ضروری ہے، اور اقلیت کے ساتھ اکثریت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اقلیت کا پورا خیال رکھے۔ یہی چند باتیں بنیادی طور پر 1.5 گھنٹے کی تقریر میں مجھے آپ کے سامنے رکھنا تھی، جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ مجھے امید ہے عقل حلال، عقل معاش کا مسئلے کو اپنے اوپر نہیں لیں گے، شریعت کا مسئلہ ہے، اس میں آپ بھی آ سکتے ہیں، ہم بھی آ سکتے ہیں۔ بہت سے مسائل ایسے ہیں، لون پر موبائل لینا کیسا ہے، لون پر فریج لینا کیسا ہے، لون پر یا فائنینس کرانا کیسا ہے، مسجد میں غیر مسلم کا پیسہ لگ سکتا ہے کہ نہیں لگ سکتا ہے، اسی طریقے سے قبرستان میں اگر کوئی غیر مسلم پیسہ دے تو لگ سکتا ہے۔ یہ سارے مسائل ہیں، ان تمام مسائل کی طرف ہم نہیں جا پائیں گے۔ بیوی کے کان کی بالی ضرورت پڑنے پر بیچ دیا تھا اور وہ مہر میں تھا، اب بیوی انتقال کر گئی۔ واہ صاحب، چلیے تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اور ابھی آپ بیٹھیے۔ کوئی اور بھی ہے میرے پاس بولنا؟ کوئی نہیں ہے؟ موبائل اپنے آپ سب ہے، کیونکہ آج ہم آپ لوگوں سے اس قبرستان کے لیے کچھ لیں گے اپنے ہاتھ پر۔ جے نگر والوں بہت محبت کی ہے آپ نے ہم سے، ہزاروں دشمنی کے باوجود آپ نے ہم کو بھولے نہیں۔ 1999 میں میری پہلی حملہ کرنے والے میرے بھائیوں کوئی عام انسان نہیں تھے، غریب لوگ نہیں تھے۔ ریسرچ میں سامنے آ رہا ہے ڈاکٹر کی ایک ٹیم اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، MBBS MS MD ڈاکٹر۔ غور کیجئے، کیا ان لوگوں کے سامنے قرآن کی آیت نہیں آئی؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی ایک انسان کو، ایک نفس واحد کو قتل کیا، ایک انسان کو، ہندو مسلم کی قید نہیں، ایک منشی کو، ایک انسان کو قتل کیا بنا کسی غلطی کے، بنا فساد کے، اگر اس کو بے قصور مار ڈالا، قرآن کہتا ہے اس نے ایک انسان کو نہیں مارا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے پوری دنیا کی انسانیت کو قتل کر ڈالا، اس نے پوری دنیا کی مانوتا کا مرڈر کر ڈالا، پوری دنیا کی انسانیت کا قتل، ایک انسان کا قتل، پوری دنیا کی انسانیت کا قتل۔ اب آپ بتائیے اس آیت کے ہوتے ہوئے کون کسی کا قتل کر سکتا ہے؟ یہ ہے اسلام۔ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ تھا، جب وہ خلیفہ تھے اور پوری رعایا ان کے انڈر میں تھی، یہاں تک کہ یہودی اور عیسائی بھی ان کے انڈر میں تھے، تو جانتے ہو الپ سنکھیوں کے ساتھ انہوں نے کیا برتاؤ کیا، اقلیت کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ تھا۔ آج ہم
अपने समाज में नजर डालें कि अल्पसंख्यकों के साथ क्या ये सलूक हो रहा है। हीरा एक शहर है, हीरा मुल्क शाम का एक शहर है जिसका नाम हीरा, आज भी वो शहर मौजूद है सीरिया में, उस शहर का नाम है हीरा। उस हीरा शहर के अंदर एक मुसलमान ने एक यहूदी को कत्ल कर दिया, एक यहूदी को कत्ल कर दिया। अल्लामा ज़ेलई रहमतुल्लाह अलैह इस वाक़े को नस्बुर राया में नकल करते हैं अपनी मशहूर किताब में। हजरत उमर फारूक के जमाने में मुल्क शाम के शहर हीरा में रहने वाले एक मुसलमान ने एक यहूदी को कत्ल कर दिया। नाम याद रखिएगा, मुसलमान कत्ल करने वाला था और जिसको कत्ल किया गया वो यहूदी था। एक मुसलमान ने एक यहूदी को कत्ल कर दिया। बात आई गई हो गई, मक्खन वक्खन लगाकर मामले को सॉल्व कर लिया गया। लेकिन मदीने में बैठे हुए हजरत उमर फारूक के कानों में यह आवाज गई, किसी ने बताया कि मुल्क शाम में अकलियत का एक आदमी मारा गया, अल्पसंख्यक समाज का एक आदमी कत्ल कर दिया गया और बहुसंख्यक ने यानी मुसलमानों में से एक मुसलमान ने उस यहूदी को कत्ल किया। पूछा गया फिर मुल्क शाम के अमीर क्या कर रहे हैं? वहां के गवर्नर ने उस मुसलमान को सजा क्यों नहीं दी? हजरत उमर फारूक ने वाली हीरा को लेटर लिखा। हजरत उमर फारूक ने वाली हीरा को लेटर लिखा। हीरा के जो वाली थे गवर्नर, उनको खत लिखा कि फौरन उस मुसलमान को अरेस्ट कर लिया जाए, उस मुसलमान को जिसने कत्ल किया यहूदी का उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। और आए वाली हीरा उस मुसलमान को अरेस्ट करने के बाद उस मकतूल के बुरासा के सामने पेश किया जाए, मकतूल के बुरासा को इख्तियार दिया जाए, वो चाहे तो फिदिया लेकर दैत लेकर मुसलमान को छोड़ दें या माफ कर दें, और अगर वो दैत लेकर नहीं छोड़ना चाहते और माफ भी नहीं करना चाहते तो बुरासा को इख्तियार है कि खून के बदले में खून, कत्ल के बदले में कत्ल, वो चाहें तो ये इंतकाम भी ले सकते हैं। ये हजरत उमर फारूक का बर्ताव अकलियत के साथ। वाली हीरा के हाथ में खत आता है, उसने हजरत उमर फारूक का जैसे ये लेटर पढ़ा, मुसलमान को गिरफ्तार कर लिया। आज ये सूरत हाल कहीं आप देख सकते हैं? इंसाफ हो तो सबके साथ हो। ये इंसाफ का कौन सा तकाजा है कि आजम खान साहब के पास अगर पैन कार्ड 2 हैं तो 7 साल की सजा, और स्मृति ईरानी के पास 2 पैन कार्ड हों तो वो आजादी के साथ घूम रही हैं। आजम खान साहब के साथ नाम मुसलमान जुड़ा हुआ है। मेरे भाइयों, अल्पसंख्यकों के साथ क्या सुलूक था उस जमाने में, ये एक चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जब हमारी तादाद थी, जब हम बहुसंख्यक थे, उस वक्त भी अकलियत पर जुल्म नहीं होने दिया। हजरत उमर फारूक का लेटर मिलकर वाली हीरा ने उस मुसलमान को अरेस्ट कर लिया, उस मुसलमान को गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तारी नहीं किया, उस मुसलमान को अरेस्ट करने के बाद मकतूल के वरसा यहूदी के घर वालों के सामने उसको पेश किया और कहा कि ये तुम्हारा मुजरिम है, ये मुसलमान, बताओ पैसा लेना चाहते हो, जितना माल चाहते हो उतना माल देने के लिए तैयार हूं, इसको छोड़ दो। घर वालों ने मना कर दिया कि इंसाफ अगर दिलाना ही है तो इंसाफ का तकाजा ये है कि हम माल लेकर इसको माफ नहीं करेंगे। कहा फिर ऐसे ही माफ कर दो। अब रखेंगे कहां? कहा कि वैसे ही माफ कर दो। घर वालों ने कहा कि नहीं, माफ भी नहीं करेंगे।
माफ भी नहीं करेंगे और दैत भी नहीं लेंगे। फिर वाली हीरा से कहा कि अगर आप हीरा के गवर्नर हैं और इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो खून का बदला खून, कत्ल का बदला कत्ल। इसने हमारे भाई का कत्ल किया, आप इस मुसलमान का कत्ल करिए। क्या चाय लाए हैं कि शरबत? मेरे भाइयों सुनिए, वालिए हीरा ने कहा फिर आपको इंसाफ मिलेगा। कहा कि तुम लोग इसको माफ नहीं करना चाहते हो? का नहीं, कहा इसको भी कत्ल किया जाएगा। ये उस जमाने की बात है जब हमारी अक्सरियत थी, ये उस जमाने की बात है जब अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक थे, ये उस जमाने की बात है जब यहूदी और ईसाई कुछ नहीं कर सकते थे, पूरा पावर हजरत उमर फारूक के हाथ में था। ऐसे माहौल में उस मुसलमान को अरेस्ट किया गया और जुमे के दिन उस मुसलमान को कत्ल का फरमान नाफिज किया गया। घर वाले भी मौजूद हैं। यहां ऐसा सिस्टम नहीं है कि फांसी घर में एक डॉक्टर रहेगा, एक जेलर रहेगा, दो और आदमी रहेंगे और एक ये रहेगा और उसके बाद में बस फांसी। नहीं, वहां तो मंजर आम पर सबके सामने मेरे भाइयों बिल्कुल आम चौराहे पर कत्ल किया जाना था। यहूदी के सारे घर वाले आज इस मंजर को देख रहे हैं और शाम की उस बस्ती हीरा के अंदर उस मुसलमान को यहूदी के कत्ल के जुर्म में कत्ल कर दिया गया। यहूदी के कत्ल के जुर्म में कत्ल कर दिया गया। इसको कहा जाता है इंसानियत का एहतराम। हजरत उमर ने यह नहीं देखा कि मरने वाला यहूदी है, हमारा क्या जा रहा है। यहां तो इंसाफ के नाम पर छीछा लेखन होती है। वही बिल्कीस है जिसके सब कुछ खोया, जिसके साथ बलात्कार किया गया, जिनके दोषियों को उम्र कैद की सजा हुई। लेकिन अफसोस ये कि गुजरात की सरकार की एप्लीकेशन पर केस वापस लेकर उनको छोड़ा गया, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया तो फिर वो अंदर चले गए। यहाँ इंसाफ के साथ तो छीछन लेथन होती है। मेरे भाइयों, यहाँ तकाजा देखिए, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि आए वाली हीरा, तुम्हारी गवर्नरी छीन लेंगे अगर उस यहूदी को इंसाफ नहीं मिला तो। ये था अक़लियत के साथ सलूक। और ये वाकया तो आपने 50 बार सुना होगा अपने खतीबों से। मिस्र के अंदर आमर इब्ने आस गवर्नर थे, मिस्र के अंदर आमर इब्ने आस गवर्नर थे और आमर इब्ने आस का एक बेटा एक यहूदी बच्चे से कहता, आओ घोड़ा दौड़ाने में तुम बहुत होशियार हो, चलो घोड़ा दौड़ा के देखो कौन आगे निकलता है, देखे तुम अच्छा चलाते हो या मैं अच्छा दौड़ाता हूं। दोनों ने घोड़ा दौड़ाया। यहूदी बच्चा घोड़ा दौड़ाने में एक्सपर्ट था, उसने घोड़े को एड़ लगाई और घोड़ा छलांग लगाता हुआ हजरते आमर इब्ने आस के बेटे से आगे निकल गया। आमर इब्ने आस के बेटे से आगे निकल गया। आमर इब्ने आस के बेटे को गुस्सा या कमीना मुझसे आगे कैसे निकला। वो अपने घोड़े से उतरता है आमर इब्ने आस का बेटा, और उसने वो एक कोड़ा लिया और उसने यहूदी लड़के के कोड़ा मार दिया। वहां कुछ लोग इकट्ठा हो गए और उन लोगों ने समझाया, कोई बात नहीं, उस यहूदी बच्चे को, ये हमारे इब्ने आस का बेटा है, ये यहाँ के गवर्नर का बेटा है, अरे चलो कोई बात नहीं, मामला रफा दफा करो। जैसे आज हमारे और आपके समाज में होता है ना कि अगर कोई कार और कोई ई रिक्शा या कोई बैटरी वाला या कोई गरीब आदमी का रिक्शा टकरा जाए और गलती कार वाले की हो तो बड़ा आदमी देखकर गांव के लोग, अरे जा जाओ कोई बात नहीं, अरे चलो धोखे से हो गया, ये हो गया, जबकि गलती अमीर की है, गरीब की नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी गरीब के साथ कोई इंसाफ की बात करने वाला नहीं होता। ऐसे ही हमारे इब्ने आस के जमाने में मिस्र में समझा बुझा कर बात टाल दी गई। कुछ दिनों के बाद मदीने से सफर करते हुए हजरत उमर फारूक जब मुल्क के मिस्र पहुंचे तो वहां की आवाम और वहां की रियाया
کو بلا لیا اور ایک میٹنگ لے رہے ہیں، اپنے گورنر کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا گورنر ٹھیک ہے، ہم نے جو گورنر تمہیں دیا ہے وہ ٹھیک ہے، اس سے کوئی شکایت تو نہیں ہے؟ تمام لوگوں نے حضرت عمر ابن عاص کی تعریف کرنا شروع کر دی. امیر المومنین، آپ نے ہمیں بہت اچھا گورنر دیا ہے، بہت اچھا گورنر سے نوازا ہے، یہ ہماری شکایتیں بہت اچھے سے سنتے ہیں. اسی پبلک میں وہ 12 سال کا بچہ بھی بیٹھا ہوا تھا جو یہودی کا بیٹا تھا. وہ کھڑا ہوا، کہنے لگا امیر المومنین ساری باتیں صحیح ہے عمر ابن عاص کے اندر، لیکن ایک بات ٹھیک نہیں ہے. کہا کیا؟ کہا ان کے بیٹے کو عقل نہیں ہے، ان کے بیٹے کو جو ہے تہذیب نہیں ہے. ان کے بیٹے نے میرے ساتھ گھوڑا دوڑانے کی بات خود کہی، اور جب میرا گھوڑا آگے نکل گیا تو غصے میں اس کے بیٹے نے مجھے تھپڑ مار دیا. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ خود ہی دوڑ لگاؤ اور پیچھے رہ جاؤ تو غصے میں مجھے تھپڑ مار دو. حضرت عمر فاروق نے اس 12 سال کی یہودی بچے کے منہ سے جب یہ سنا تو گویا زمین میں زلزلہ پیدا ہو گیا. کرسی چھوڑ دی، کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے یہودی بیٹے ادھر آؤ. اے عمر ابن عاص، میں نے تمہیں ملک مصر کا گورنر بنایا، اس یہودی بچے کو انصاف کیوں نہیں ملا؟ اس یہودی بچے کو انصاف کیوں نہیں ملا؟ حضرت عمر فاروق عمر ابن عاص سے کہہ رہے ہیں گورنر سے، اس بچے کو انصاف کیوں نہیں ملا؟ عمر ابن عاص نے کہا امیر المومنین اللہ کی قسم اس بچے نے ہم سے شکایت ہی نہیں کی، اگر شکایت کی ہوتی تو میں اب تک انصاف دلا دیا ہوتا، نیائے کر دیا ہوتا. حضرت عمر نے کہا اب شکایت میرے دربار میں آ چکی ہے، اب انصاف میں دلاؤں گا. اس یہودی بچے سے کہا تو بھی تھپڑ مار اس بچے کو، عمر ابن عاص کے بیٹے کو تو بھی تھپڑ مار. سب کے سامنے، ملک مصر کی رعایا کے سامنے ایک 12 سال کے بچے نے عمر ابن عاص کے بیٹے کے چہرے پر تھپڑ مارا. حضرت عمر فاروق نے اپنے خادم سے کہا بیٹے کا بدلہ تو ہو گیا، یہودی بچے نے اپنا انتقام تو لے لیا، لیکن اے میرے خادم تم میرے ساتھ آئے ہو، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم ایک تھپڑ عمر ابن عاص کو بھی مارو، مصر کے گورنر کو بھی ایک تھپڑ مارو. اور ایک تھپڑ حضرت عمر فاروق کے خادم نے عمر ابن عاص کے بھی مار دیا. گورنر کو عمر ابن عاص نے تھپڑ کھانے کے بعد کہا امیر المومنین یہ کیسا انصاف ہے؟ میرے بیٹے نے یہودی بچے کو تھپڑ مارا، یہودی بچے نے میرے بچے کو مار لیا، انصاف تو ہو گیا، مجھے تھپڑ کیوں مارا گیا؟ میرا کیا قصور ہے؟ حضرت عمر نے جہاں جو قصور بتایا وہ قصور سنیے کیا تھا. فرمایا اے عمر ابن عاص تمہارا قصور یہ ہے کہ تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تعلیم نہیں دی، تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تربیت نہیں دی. تمہارے بیٹے نے اس لیے تھپڑ مارا کیونکہ اس کو یہ معلوم تھا کہ میرا باپ مصر کا گورنر ہے، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. آج ہمارے اس ملک کے اندر جتنے لوگ آج جو پاپ، جو گھرنا اور نفرت پھیلا رہے ہیں، آج ان کی ہمت اس لیے بڑھ رہی ہے مسلمانوں کے خلاف، ایک مخصوص طبقے کے خلاف زہر اگلتے ہیں، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ میرے سر پر کس کا ہاتھ ہے اور میرے اوپر کوئی ایکشن نہیں لے گا. شرجیل امام وغیرہ کا حال دیکھ رہے ہیں آپ، 5 سالوں سے زیادہ ہو گئے ہیں. جن دھاراؤں میں بند ہیں ان دھاراؤں میں اتنی سزا بھی نہیں ہے جتنے دنوں سے وہ بند ہیں، لیکن باقاعدہ پبلک کو اکسانے والا، دیش کے غداروں کو گولی مارو، باقاعدہ یہ اناؤنس کرنے والے اور نعرے لگانے والوں کے خلاف ایک FIR بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے اوپر کس کا ہاتھ ہے.
ہماری اکثریت تھی، ہم اقلیت کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ تمہاری اکثریت ہے، تم اقلیت کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ ماپ دنڈ دیکھو۔ عمر ابن عاص، تیرے بیٹے کو ہمت اس لیے ہوئی تھپڑ مارنے کی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا۔ یہ تھپڑ تجھے یاد دلاتا رہے گا اور اپنے بیٹوں کو اور اپنی اولاد کو تم اچھی تربیت دو گے۔ یہ اقلیت کے ساتھ سلوک تھا۔ یہ تو جان کی بات رہی، ان کے مال کی بھی حفاظت ہوتی تھی، ان کے مال کی بھی حفاظت ہوتی تھی۔ ایک بستی سے حضرت عمر فاروق کے سپاہی گزر رہے ہیں، راستے میں کھیت پڑتا ہے، ان کو چکر لگا کر بہت لمبا راستہ طے کرنا پڑ رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق کے فوجیوں کو اگر وہ دور سے راستے سے جا رہے تھے تو بہت لمبا سفر ہو رہا تھا، کئی کلومیٹر کئی میل کا راستہ، اور گاڑیاں تو تھی نہیں اس زمانے میں، یہی گھوڑے اور اونٹوں کا سفر ہوتا تھا۔ اتنا لمبا سفر کرنے سے بہتر ہے کہ اس کھیت سے نکل جائیں۔ کھیت میں فصل لگی ہوئی تھی اور کھیت ذمیوں کے تھے، یہودیوں کے تھے، یہودیوں کے۔ حضرت عمر فاروق کی فوج ان یہودیوں کے کھیتوں سے گزرتی ہوئی اپنے گھوڑوں کو دوڑاتی ہوئی نکل گئی اور ان کی فصلوں کو تباہ و برباد کرتی چلی گئی۔ جو فصل تھی ان فصلوں کو خراب کرتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ ان ذمیوں نے، ان یہودیوں نے جو ٹیکس دے کر جزیہ دے کر رہتے تھے، شکایت پہنچائی حضرت عمر فاروق کے پاس، آپ کے فوجی عام راستہ چھوڑ کر، آپ کے فوجی ہمارے کھیتوں سے گزر گئے ہیں اور ہماری فصل برباد کر گئے ہیں۔ امیر المومنین آئیے اور معائنہ کر لیجئے کہ ہماری کتنی فصل برباد ہوئی۔ حضرت عمر فاروق کے کانوں میں جیسے یہ شکایت کے الفاظ پڑے، حضرت عمر فاروق نے گھوڑا دوڑایا اور دوڑتے ہوئے چلے آئے اور ان یہودیوں کی فصل دیکھنے لگے۔ پوچھا کہ کون نکلا ہے یہاں سے؟ کہا آپ کے فوجی لوگ یہاں سے نہیں گئے، یہاں سے گئے، کیونکہ یہاں سے قریب کا راستہ تھا، 1 میل جانا تھا اور یہاں سے گھوم کر ان کو 15-20 میل جانا تھا، اس لیے انہوں نے ہمارے کھیتوں کی فصلوں کو برباد کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تخمینہ لگایا کہ سب حساب کتاب جوڑ کر مجھے بتاؤ کہ تمہارا کتنا نقصان ہوا ہے۔ ان یہودیوں نے، ان ذمیوں نے اس کا حساب کتاب جوڑا اور ایک لیٹر لکھ کر حضرت عمر فاروق کے پاس پہنچایا کہ ہم تمام کسانوں کا، کاشتکاروں کا 10,000 درہم کا نقصان ہوا ہے، آپ 10,000 درہم اگر ہمیں دے دیں گے تو ہم لوگ آپس میں بانٹ لیں گے، ہم اس نقصان کی تلافی کر لیں گے۔ لیٹر حضرت عمر فاروق کے پاس پہنچا، حضرت عمر فاروق نے فوراً دیکھا 10,000 درہم، بیت المال سے 10,000 درہم نکلوائے اور اسی وقت ان کو 10,000 درہم دلوائے، بیت المال سے ان کی مدد کی، معاوضے میں کمی نہیں کی۔ سرکاری گاڑی سے آپ کا بیٹا ایکسیڈنٹ میں مر جائے، گورنمنٹ آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق معاوضہ نہیں دے گی۔ ٹھیک ہے مر گیا، 1 لاکھ دے دو، 2 لاکھ دے دو، 5 لاکھ دے دو، معاوضہ ختم۔ حضرت عمر فاروق نے، انہوں نے 10,000 درہم بتائے، حضرت عمر نے 9,999 نہیں کیے، 10,000 درہم فوراً ان کو بیت المال سے نکال کے دے دیے۔ ان کی جان کی بھی حفاظت حضرت عمر فاروق کیا کرتے تھے اور ان کے مالوں کی بھی حفاظت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، اقلیت کے الپ سنکھیکوں کے ساتھ۔ ہم کہاں ہیں؟ لیٹسٹ اور نئی تقریر ہم نے آج آپ کے سامنے چھیڑی ہے، یہ بتانے کے لیے کس چیز کو عام کرو کہ اقلیت کی ذمہ داری اکثریت پر ہوتی ہے، اکثریت پر۔ حضرت عمر فاروق نکلے، گشت کر رہے ہیں مدینے میں،
ایک یہودی بوڑھا آدمی بھیک مانگ رہا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اتر جاتے ہیں اور اس یہودی بوڑھے آدمی کے پاس پہنچ جاتے ہیں. اس یہودی بوڑھے آدمی کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اس بوڑھے آدمی سے پوچھتے ہیں تم بھیک کیسے مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا امیر المومنین خرچہ چلانے کے لیے ہمیں آپ کے بیت المال سے کچھ نہیں ملتا. بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں, مجھے کچھ نہیں ملتا, الٹا مجھے ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے, جزیہ بھی دینا پڑتا ہے. جیسے آپ لوگ اور ہم لوگ انکم ٹیکس دیتے ہیں گورنمنٹ کو, ایسے ہی اس زمانے میں جو یہودی اور عیسائی رہتے تھے وہ جزیہ دیتے تھے. بھائی آپ ٹیکس دے رہے ہیں, اسی ٹیکس کے پیسوں سے آپ کی جان کی اور آپ کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت کی ہے. ہم جو گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں, گورنمنٹ اسی ٹیکس کے پیسوں سے ہماری حفاظت کے انتظامات کرتی ہے. تو یہی معاملہ ادھر بھی تھا. یہ جزیہ کہلایا جاتا تھا. جزیہ عربی میں اس کو یہی کہا جاتا ہے, جزیہ. تو میرے بھائیوں, وہ بوڑھا کہتا ہے امیر المومنین میں یہودی ہوں اور جزیہ دینا پڑتا ہے مجھے, مدینے میں رہنا ہے تو ٹیکس دینا پڑتا ہے ہمیں, اور پھر ہمیں اپنا خرچہ بھی تو نکالنا ہے. میں یہودی ہوں, بیت المال سے تو ہمیں کچھ ملتا نہیں ہے, راج کوش سے فنڈ سے تو ہمیں کچھ ملتا نہیں ہے. حضرت عمر فاروق نے اس بوڑھے کو اٹھایا, اٹھو اور میرے گھوڑے پر بیٹھ جاؤ. حضرت عمر فاروق نے اس کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر اپنے گھر لے گئے. پہلے اس کو کھانا کھلایا, پانی پلایا, اور پھر بیت المال کے کیشیئر کو, خزانچی کو, ٹریزری کو بلایا, اور بلانے کے بعد کہا کہ سنو, یہ جب تک جوان تھا اس سے ہم ٹیکس لیتے تھے, یہ جب تک جوان تھا ہم اس سے ٹیکس لیتے تھے اور یہ ہمیں ٹیکس دیتا تھا. اب یہ ٹیکس دینے کی پوزیشن میں نہیں, بوڑھا ہو چکا ہے, تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کا خیال رکھا جائے. جب تک یہ جوان تھا اس نے ہمیں ٹیکس دیا, لیکن اب بیچارہ بوڑھا ہو چکا ہے, تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا خیال رکھیں. آج کے بعد اس سے جزیہ نہیں لیا جائے گا, آج کے بعد اس سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا. اور اس بوڑھے کے اوپر اندازہ لگاؤ ایک مہینے میں کتنا خرچ پڑتا ہوگا کھانے پینے کا. اس بوڑھے کے گھر میں پورے مہینے کا راشن پہنچانا یہ بیت المال کے کیشیئر کی ذمہ داری ہے. یہ بوڑھا بھیک نہیں مانگے گا, آج کے بعد بیت المال سے اس کو راشن ملے گا, کھانا پانی بیت المال سے دیا جائے گا. جزیہ بھی معاف کیا, ٹیکس بھی معاف کیا, اور اس بوڑھے کا جب تک وہ زندہ رہا اس کے پورے خرچے کی ذمہ داری حضرت عمر فاروق نے اٹھائی. یہ تھا الپ سنکھیکوں کے ساتھ حضرت عمر فاروق کا عدل اور انصاف. اسی بھارت کی سرزمین پر ہوں, اسی بہار کی سرزمین پر بول رہا ہوں. مہاتما گاندھی جی نے اپنی مشہور کتاب ستیہ اور اہنسا کے اندر حضرت عمر فاروق کا اسی لیے نام لیا ہے. مہاتما گاندھی جی نے کہا ہے اگر دیش میں امن, سکون اور شانتی دینا چاہتے ہو تو حضرت عمر فاروق جیسا نیائے, حضرت عمر فاروق جیسا انصاف اس دیش کے اندر قائم کرنا ہوگا, تبھی اس دیش میں امن اور شانتی اور سکون پھیل سکتا ہے. مہاتما گاندھی جی نے نام بھی لیا تو حضرت عمر فاروق کا نام لیا. نہیں دیکھتے تھے کہ کون کیا ہے. سپاہی ہے ایک حضرت عمر فاروق کا, اور ایک یہودی کے باغ میں گھس گیا, گارڈن میں, اس کو بھوک لگی تھی, انگور توڑ کے کھانے لگا, انگور توڑ کے کھانے لگا. اس ذمی نے, اس یہودی نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ کا ایک سپاہی میرے باغ میں میری پرمیشن کے بغیر گھس گیا اور اس نے میرے باغ سے انگور توڑے اور کھانے لگا. حضرت عمر اس یہودی کی شکایت پر فوراً دوڑتے ہوئے آئے اور باغ میں گھس گئے. کیا دیکھتے ہیں کہ واقعی ان کا سپاہی اس باغ سے انگور توڑ کے کھا رہا تھا, رنگے ہاتھ بھی پکڑ لیا. حضرت عمر نے کہا کیا اس باغ کے مالک سے تم نے پرمیشن لی؟ اس سپاہی نے کہا نہیں. پھر تم اندر کیسے گھس گئے؟ کہا امیر المومنین یہ میری غلطی ہے, میں کیوں گھس گیا, لیکن ایک بات آپ کو میں بتا دیتا ہوں.
کہا بتائیے, صفائی پیش کرنے کا پورا حق دیا. بولو کیوں گھسے ہو؟ کہا امیر المومنین میری ڈیوٹی آپ نے یہاں لگائی ہے, میں یہاں ڈیوٹی کر رہا ہوں, آس پاس کہیں کوئی ہوٹل نہیں, کوئی کھانے کی چیز نہیں, اور میری تنخواہ اتنی کم ہے کہ میری جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں. مجھے شدید بھوک لگی تھی, مجھے بہت تیز بھوک لگ رہی تھی, میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا, اس لیے میں اس باغ میں گھس گیا. بھوک کی شدت کی وجہ سے میرے پیٹ کے دونوں کنارے چپکے جا رہے ہیں. امیر المومنین میں نے کوئی چوری نہیں کی, میں نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا, ہاں میں نے اسے اجازت نہیں لی, اور دن کے اجالے میں میں نے انگور توڑا اور کھانے لگا. امیر المومنین بھوک کی شدت کی وجہ سے میں نے ایسا کیا تھا. اب چاہے یہ میری غلطی مان لو, چاہے میری مجبوری مان لو, ہاں مجھے بھوک نے مجبور کر دیا اس کے انگور توڑ کر کھانے کے لیے. حضرت عمر فاروق نے کہا تمہاری جیب میں کچھ ہو تو اس یہودی کو اس کا معاوضہ دو, اس انگور کا جو تم نے توڑا ہے اس کا معاوضہ دو. کہنے لگا امیر المومنین میری جیب میں کچھ نہیں ہے, آپ کی عدالت سے, آپ کے دربار سے مجھے اتنی سیلری نہیں ملتی ہے, پورے مہینے تو گھر کا خرچ چلتا نہیں, میں اس کو کہاں سے دوں. حضرت عمر فاروق نے کہا ٹھیک ہے, پھر اس یہودی کو جس کا یہ باغ ہے اس کو ان انگوروں کا معاوضہ بیت المال سے دیا جائے گا. حضرت عمر فاروق نے بیت المال کے کیشیئر کو حکم دیا, اس یہودی کو وہ ایک انگور کا خوشہ توڑا تھا, ایک گچھا, بس اس کی قیمت اس کو دو, لیکن اس کو دیا. یہودی نے نہیں لینا چاہا. حضرت عمر نے کہا جب شکایت کر دی تو معاوضہ تمہیں لینا پڑے گا. معاوضہ اس کو دلایا, جتنا بھی معاوضہ بنتا ایک گچھے انگور کا حضرت عمر نے اس کو بیت المال سے دیا. ہمارے جن گھروں پر بلڈوزر چلے ہوئے ہیں, کیا ہے کوئی ایسی عدالت جو یہ فیصلہ کر سکے کہ ان بلڈوزر چلے ہوئے مکانوں کو دوبارہ سے بنایا جائے اور اثر نو دوبارہ تعمیر کیا جائے؟ کیا ہے کوئی جو ہمارے ان جلے ہوئے گرے ہوئے گھر اور مکانوں پر چلے ہوئے بلڈوزروں پر دوبارہ گھر و مکان تعمیر کر کے ہمیں معاوضہ دے؟ ہے کہیں ایسا انصاف؟ ملے گا ایسا عدل؟ میرے بھائیوں, اس کی امید بھی مت رکھیے گا, اس کی کلپنا بھی مت کیجیے گا. آج کے زمانے میں میں جانتا ہوں کہ ایسا ہوگا نہیں. جرجی صاحب آپ یہ کیا بول رہے ہیں؟ میں جانتا ہوں ہوگا نہیں. میں تو آئینہ دکھا رہا ہوں کہ جب ہم اکثریت میں تھے تو ہم اقلیت کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتے تھے, اور تم اکثریت میں ہو تو ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہو. یہ ایک آئینہ دکھا رہے ہیں, شاید کہ کسی کے سمجھ میں آ جائے میری بات, شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. یہ ہماری اکثریت تھی جو اقلیت کے ساتھ انصاف کرتی تھی. ہے کوئی ذمہ داری نبھا سکتا ہو ایسی؟ بیت المال سے 2 اونٹ بھاگ گئے, اور دلچسپ واقعہ, زبردست واقعہ, کہہ رہے تھے کسب معاش پہ بولو, برداشت کر پائیں گے؟ ابھی کسب معاش پر پورا حق کے ساتھ اگر بول دوں تو چندہ بھی آپ کا نہیں ہوگا, اور اگر شرائط بیان کر دوں مال حلال کے تو آپ کسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لائق بھی نہیں رہ جائیں گے. آپ کے گاؤں میں جو مسجد بنی ہے آپ نے تعاون لیا ہے سب سے نا, چندہ کر کے بنایا ہے, کیا سب کا حلال پیسہ لگا ہے؟ کیا کسی کا حرام کا پیسہ نہیں ہوگا؟ جب 10 روپے میں خریدا ہوا کرتا 9 روپے حلال کے اور 1 روپیہ حرام کا اس میں ملا دیا, 9 روپیہ آپ نے رکشہ چلا کر حلال کی کمائی کمایا, اور 10 روپے کا کرتا ملا, 10 روپے کی لنگی ملی بازار میں, 1 روپیہ آپ کے پاس حرام کا تھا, وہ ملا کر 9 حلال کے اور 1 حرام کا 10 روپے میں لنگی خرید لی. جب تک وہ لنگی آپ کے جسم پر رہے گی آپ کی ایک عبادت, ایک نماز قبول نہیں ہوگی. جب تک وہ کرتا رہے گا ہمارے جسم پر, تو میرے بھائیوں جب تک وہ حرام کمائی اس مسجد میں لگی رہے گی, اس کا 1 روپیہ بھی لگا رہے گا, تو اس مسجد میں ہماری نماز کیسے ہو جائے گی؟ سب جو آپ کے قبرستان میں چندہ دے رہے ہیں سب مال حلال کا ہی دے رہے ہیں, کوئی حرام کا نہیں دے رہا ہوگا. پھر تو آپ مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دیں گے.
موضوع دو تو सोच समझ के दो कि किस पर गिरेगा, और गिरेगा तो इस पर फर्क तो नहीं पड़ जाएगा चंदे पर। कस्बे माश और हमारी और अभी तो बेएतदालियों पे गए ही नहीं है। बेएतदालियों पे जाएंगे तो मेरे भाइयों आज क्या क्या तरीके हमने आज माले हराम के अपना रखे हैं, माले हराम के, जिसको कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। ऐ मुसलमानों, तुम आपस में एक दूसरे का माल बातिल तरीके से मत खाओ। इस्लाम ने ये नहीं कहा ना जा, बातिल तरीके से कहा, बातिल तरीके से मत खाओ, यानी कोई भी गलत तरीका नहीं अपना सकते हो। जर्जीस साहब के पास एक मोबाइल है, और मान लीजिए एक मोबाइल है अब, और हमारा खराब हो गया है, ये किसी को दिया, भाई साहब मैकेनिक को, ये लीजिए मोबाइल है हमारा, जरा संभालिए तो देखिए। अब जर्जीस साहब मोबाइल संभालने वाले हैं, मैकेनिक है, उनको मालूम है कि बहुत महंगा सेट है ये। अरे हम बता नहीं रहे, आप लोग जानते होंगे कौन सा है। कसम खुदा की मुझे चलाना ही नहीं आता है, अल्लाह की कसम। पहली बार इसको लिया है, लिया क्या किसी ने गिफ्ट दे दिया है। अब हम अगली मर्तबा जब आएंगे तो इसको छोड़ देंगे, क्योंकि हमें चलाना ही नहीं आ रहा है। और इससे अच्छा ये मोबाइल मेरा बेटा चला लेता है, छोटा सा 8-9 साल का मेरा बच्चा, वो बेहतरीन अंदाज से चला लेता। हमें आ ही नहीं रहा इसको चलाना। बार बार हम लोग बार बार कह रहे हैं कि कौन सा लोग कैसे इस्तेमाल कर लेते हैं इसको। तो अब हमने, जर्जी साहब ने देखा बड़ा महंगा मोबाइल है, हाँ साहब, और मालूम है 1000 रुपए में संभल जाएगा, इसमें एक चीज डाल देंगे 1000 रुपए में ये बन जाएगा। जर्जी साहब ने कहा नहीं साहब, इसमें तो ये चीज खराब हो गई है, कम से कम 15,000 रुपए पड़ेंगे। अब 15,000 से तुम सौदा करते हुए आओगे 10,000 पे तो आओगे। 1000 में सही हो रहा है, 15,000 मांगे, और वो भी कसमें खा खा कर, अल्लाह की कसम तुम्हारे लिए इतना है भाई, हमारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए इतनी रियायत है, वरना 20,000 लग रहा। मामला बनते बनते 10,000 पर डन हो गया कि ठीक है। आपने 10,000 ले लिया, 1,000 का सामान डाल के आपने उसको दे दिया। आप समझ रहे हैं कि हमने मेहनत की है, ये तरीका भी माले हराम कमाने का है, क्योंकि आपने उसको धोखे में रखा। आपने कहा, आप उससे अगर ये कहते कि सामान तो 1,000 का पड़ेगा, लेकिन मैं आपसे 15,000 लूंगा, कोई गलत नहीं था। लेकिन आपने कहा कि बहुत महंगा मोबाइल है, सामान भी महंगा आएगा, और इसमें 15,000 रुपए का खर्चा पड़ेगा, और टालते टालते 10,000 पे, और आप उससे कह रहे हैं कि नहीं साहब 1,500 भी, हमारे भी तो बीवी बच्चे हैं साहब, इतना भी नहीं बचेगा तो क्या बचेगा। आप इस तरीके से अगर आपने पैसा कमाया, और ये हराम है। अब आपने जो 10,000 लिया है, इसमें 1,000 लागत और 500 या 1,000 रुपए आपकी मेहनताना, ये 2,000 तक तो ठीक है। अब 8,000 रुपए जो आपने लिए हैं वो नाजायज है आपके लिए, वो हराम है। अब आप आए जयनगर के जलसे में, आपने उसी 8,000 में से 1,000 रुपए कब्रिस्तान को चंदा दे दिया। मौलाना साहब वही बोलो जो बोल रहे थे, ये छोड़ दो कस्बे हलाल, नहीं तो फिर आप जिससे चंदा लेंगे वो चंदा भी नहीं देगा। वही मैंने कहा था कि आप बर्दाश्त कर पाएंगे। ये तो वहां लोग मौजूद हैं जहां जिनको चंदा ना करना हो, और जिनको चंदा करना है तो मेरे भाइयों बहुत अजीब मामलात हैं, बहुत बड़े बड़े मामलात हैं। हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज से अपनी बीवी को दूध का प्याला नहीं पीने दिया। उमर इब्ने अब्दुल अजीज का जब जमाना था, उनकी बीवी हामिला थी, पेट में बच्चा था, 4 दिन से खाना नहीं खाया था। बैतुल माल से अपनी नौकरानी को भेजा, खादिमा को, जाओ दूध ले आओ। वो दूध लेके आई, कहा दे दो, जब उधार दे दो 1 प्याला दूध, जब हमें तनख्वाह मिलेगी तो हम 1 प्याला दूध तुम्हें वापस कर देंगे। चूंकि वो सारे मुसलमानों की अमानत थी, सारे मुसलमानों का जब तक मशवरा नहीं हो जाता तब तक उसमें से कुछ दे नहीं सकते थे कोई भी। लेकिन कैशियर ने दे दिया, खजांची ने दे दिया कि लो, उमर इब्ने अब्दुल अजीज की अमीरुल मोमिनीन की बीवी है और पेट में बच्चा है और 4 दिन से कुछ नहीं खाया, अगर कुछ दिन और भूखी रह गई तो बच्चा पेट में मर जाएगा। दे दिया दूध। रात के अंधेरे में उनकी खादिमा, उनकी बांदी दूध का प्याला लेकर आ रही है। उमर इब्ने अब्दुल अजीज तहज्जुद के लिए उठे हुए हैं, क्या देखते हैं कि दरवाजे से कोई आ रहा है। उन्होंने गौर से देखा तो उनकी बांदी, उनकी नौकरानी, उनकी खादिमा, उनकी लौंडी। पूछा चादर में क्या छिपाई हुई हो। उसने चादर हटाया, कहा ये दूध का प्याला है। कहां से लेके आ रही हो। कहा बैतुल माल से ला रही हूं।
کس کے لیے لے کر آ رہی ہو؟ کہا آپ کی بیوی کے لیے، اپنی مالکن کے لیے۔ 4 دن سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا، آپ کو ابھی تنخواہ ملنے میں دیر لگے گی، 2-4 دن لگیں گے۔ 2-4 دن اگر وہ بھوکی رہ گئی تو ان کا کیا حال ہوگا؟ پیٹ میں بچہ ہے، حمل ساقط ہو جائے گا۔ جب ماں کچھ کھائے گی نہیں تو بیٹے کی پرورش کیسی ہوگی؟ جب ماں بھوکی رہے گی تو بچے کی نشو نما پیٹ میں کیسی ہوگی؟ یہ کہتے ہوئے اس نے دودھ اپنی مالکن کو دے دیا۔ عمر ابن عبدالعزیز نے اپنی بیوی کے ہاتھ سے وہ دودھ کا پیالہ چھین لیا، فرمایا میری بیوی، یہ میری ملکیت نہیں ہے، یہ سارے مسلمانوں کی ملکیت ہے۔ جب تک سارے مسلمان میٹنگ کر کے مشورہ کر کے مجھے اجازت نہیں دیں گے تب تک یہ دودھ تمہارے لیے جائز نہیں۔ فرمایا میرے پیارے شوہر، پیٹ کا بچہ ہے، آپ کی امانت میرے پیٹ میں پل رہی ہے، اگر میں 1-2 دن بھی بھوکی رہ گئی تو بچہ پیٹ میں مر جائے گا، آپ کی امانت میرے پیٹ میں مر جائے گی، اس بچے کی زندگی کے لیے 1 پیالہ دودھ پی لینے دیجئے، بیت المال سے جب تنخواہ ملے گی ہم 1 پیالہ دودھ وہاں پہنچا دیں گے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے دودھ کا پیالہ اس چھینتے ہوئے کہا نہیں، آئے میری بیوی، تمہیں 1 بوند بھی، 1 قطرہ بھی پینے کی اجازت نہیں۔ فرمایا جب اس دودھ کے پیالے کو لے کر دروازے کی طرف بڑھنے لگے اور بیت المال کی طرف جانے لگے تو بیوی پیچھے سے دامن پکڑ کے کہتی ہے میرے پیارے شوہر، اس بچے کی خاطر دے دو، یہ بچہ بھوکا مر جائے گا اور پیٹ میں جو آپ کی امانت پل رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ عمر ابن عبدالعزیز نے جو جواب دیا وہ تاریخ کی کتابوں میں، تاریخ خطیب بغدادی جیسی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز نے جواب دیا، آئے میری بیوی، میرے پیٹ، اپنے پیٹ کے اس بچے سے کہہ دو، اپنے پیٹ کے اس بچے سے کہہ دو 1 پیالہ دودھ حرام کا، مال حرام کا 1 پیالہ دودھ پی کر اگر تیری زندگی بچ رہی ہے تو مجھے یعنی تیرے باپ کو تیری زندگی نہیں چاہیے۔ میری بیوی، اگر یہ بیٹا مرتا ہے تو مر جانے دو، پیٹ کا بچہ ضائع ہوتا ہے تو ہو جانے دو، مجھے اپنے بچے کی موت گوارا ہے لیکن مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے مال حرام کا 1 پیالہ دودھ پلانا گوارا نہیں ہے۔ اس واقعے کی روشنی میں ہم اور آپ سب اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور دیکھیں کس کے پاس کیسی کمائی ہے۔ چائے والے بیچ میں کائے گزرے ہیں بھائی، ڈسٹرب کرتے ہیں، بیٹھ جاؤ، اے بھیا بیٹھ جاؤ۔ وہاں دیکھو کھڑے ہوئے ہیں لوگ پیچھے، آپ کے پیچھے لوگ جو ہیں ان کو کیسے دکھے گا؟ بیٹھ جائیے آپ لوگ۔ یہ تھا، اور معاف کریے گا موضوع آپ کا دیا ہوا ہے، ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس پر بولیں، اب ذہن میں تھا تو کہہ دیا۔ یہ تھا عمر ابن عبدالعزیز کا تقویٰ، اپنی بیوی کو دودھ کا پیالہ نہیں پینے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس تقوی کی برکت سے ان کے پیٹ کے بچے کو زندہ رکھا۔ اور ایسا کون ہوگا؟ یہی امیر المومنین ہے، یہی امیر المومنین عمر ابن عبدالعزیز۔ کل عید ہے، سن رہے ہیں؟ کل عید، آج چاند ہو چکا ہے۔ بیوی کہہ رہی ہے میرے شوہر، کل آپ کون سے کپڑے پہن کر نماز پڑھانے جائیں گے؟ امیر المومنین کون سے کپڑے پہن کر نماز پڑھانے جائیں گے؟ کہا کہ بیوی کوئی دھلا ہوا کپڑا ہوگا۔ کہا نیا کپڑا نہیں ہے۔ کہا کوئی بات نہیں۔ شوہر نے بیوی سے پوچھا بیوی تم کون سا کپڑا پہنو گی؟ کہنے لگی میں بھی دھلا ہوا کپڑا پہن لوں گی، نیا کپڑا میرے پاس بھی نہیں ہے۔ پھر بیوی نے کہا میرے شوہر، پیار سے، میرے شوہر ہم پرانے پہن لیں گے کپڑے، آپ پرانے پہن لیں گے کپڑے، لیکن ہمارا ایک بچہ ہے، کم سے کم اس کے لیے تو نئے کپڑے کا انتظام کر دو۔ کل پڑوس کے بچے نئے کپڑے پہن کر عیدگاہ جائیں گے، ہمارا بچہ پرانے کپڑے پہن کر جائے گا، وہ ضد کر چکا ہے مجھے نئے کپڑے چاہیے، میں اپنے بچے کے لیے نئے کپڑے کا انتظام کیسے کروں؟ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا میری بیوی، بیت المال سے تنخواہ ملنے میں ابھی 3-4 دن باقی ہیں، میں کیسے نئے کپڑے کا انتظام کروں؟
میں بھی چاہتا ہوں کہ میرا بچہ نیا کپڑا پہنے، لیکن میں کہاں سے لاؤں؟ بیوی نے کہا ایک مشورہ میں دیتا ہوں، ایک مشورہ میں دیتی ہوں۔ کہا کیا؟ کہا ایسا کریے، ابھی کسی قاصد کو کسی دودھ کو بھیجیے اور بیت المال کے کیشیئر سے کہہ دیجئے 1 مہینے کی تنخواہ ہمیں ایڈوانس دے دو، جو تمہیں اگلے مہینے دینا ہے وہ 1 مہینے کی تنخواہ مجھے ایڈوانس دے دو، اگلے مہینے کاٹ لینا، اگلے مہینے مت دینا، 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لو۔ ارے 4-5 دن ہی تو رہ گئے ہیں مہینہ ہونے میں، آپ 4-5 دن پہلے لے لو، اس کے بعد مت لینا۔ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا بیوی مشورہ تو تم ٹھیک ہی دے رہی ہو، جو تنخواہ مجھے 5 دن کے بعد ملنی ہے وہ ہم آج ہی لے لیتے ہیں، 5 دن کے بعد نہیں لیں گے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے لیٹر لکھا اور ایک قاصد کو ایک دودھ کو بھیجا جس نے بیت المال کے خزانچی کے نام لیٹر لکھا ہوا تھا، میری تنخواہ 5 دن پہلے مجھے ایڈوانس دے دو، میرے بچے کے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں، کل عید کا دن ہے، عید کا خرچہ ہے، اس لیے میں 5 دن پہلے تنخواہ مانگ رہا ہوں، تم 5 دن بعد جو تنخواہ دینے والے ہو وہ مت دینا، وہ آج ہی دے دیجئے۔ بیت المال کے خزانچی نے جب یہ لیٹر پڑھا، لیٹر پڑھنے کے بعد اس کے پیچھے اپنی ایک تحریر لکھ دی اور اسی دودھ کو قاصد کو دے کر بھیج دیا، اور بھیجنے کے بعد کہا جاؤ اور اس کو عمر ابن عبدالعزیز کو دے دینا۔ عمر ابن عبدالعزیز نے جب لیٹر پڑھا، اس میں خزانچی نے اسی لیٹر کے پیچھے یہ لکھ دیا تھا، امیر المومنین آپ کا حکم سراخوں پر، آپ کو میں 5 دن پہلے بھی تنخواہ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ بتائیے اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ 5 دن تک آپ زندہ بھی رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ 5 دن تک آپ زندہ بھی رہیں گے یا نہیں؟ اگر پورے مہینے کی تنخواہ میں آپ کو دے دیتا ہوں اور کل آپ کا انتقال ہو جائے تو 4 دن کی جو تنخواہ آپ کے پاس زیادہ جائے گی اس کو واپس کون کرے گا؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ضمانتی کون ہے؟ عمر ابن عبدالعزیز کیا آپ ضمانت دیتے ہیں کہ مرنے کے بعد آپ اس رقم کو واپس کریں گے؟ عمر ابن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے میری بیوی مجھ سے زیادہ امانت دار میرا کیشیئر ہے، میرا خزانچی ہے، میں کیسے 5 دن پہلے تنخواہ ایڈوانس لے لوں؟ اس نے کہا کہ گارنٹی دو کہ 5 دن تم زندہ بھی رہ سکتے ہو یا نہیں؟ میں کیسے بتاؤں کہ 5 دن بھی میری زندگی میرے ساتھ وفاداری کرے گی یا نہیں؟ آئے میری بیوی اگر میں کل ہی مر گیا یا آج ہی مر گیا تو وہ زائد تنخواہ بیت المال میں کون واپس کرے گا؟ میں اپنے مرنے کے بعد کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا اور اللہ کے پاس میں قرضے کی حالت میں نہیں جا سکتا۔ میں اپنے بیٹے کو پرانے کپڑے سمجھا بجھا کر بہلا فسلا کر پہنا دوں گا، مجھے پرانے کپڑوں میں اپنے بیٹے کو دیکھنا گوارا ہے لیکن ایڈوانس تنخواہ لینا گوارا نہیں ہے۔ حلال کی وہ تنخواہ ہماری اپنی محنت ہے لیکن اس کے باوجود نہیں لے رہے، میں ایڈوانس کیسے لے لوں؟ اس واقعے کی روشنی میں ہم ذرا غور کریں اور اندازہ لگائیں، ہم تو یہاں تمام لوگوں کا ادھار لیا ہوا پیسہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کتنے لوگ بے ایمانی کر جاتے ہیں جبکہ قرضے کی شکل اتنی خطرناک ہے۔ اگر آپ کا کسی کے اوپر 5 روپے کا بھی قرضہ ہے اور اگر آپ مر گئے تو قرضدار کی نماز جنازہ بھی جائز نہیں ہے شریعت کے اندر، جب تک اس قرضدار کے لیے جنازے کے فیلڈ میں جنازے کی نماز کے وقت اس کا بھائی یا اس کا بیٹا یا اس کا رشتہ دار کھڑے ہو کر نماز جنازہ سے پہلے یہ نہیں کہے گا کہ ہاں میں اپنے بھائی کا اتنا روپے کا قرضہ ادا میں کر دوں گا، تب تک اس کی نماز جنازہ جائز نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تو رسم ہے، مر گیا مولوی صاحب کھڑے ہو گئے پڑھا دیا، کسی کی بھی نماز جنازہ اس وقت تک اللہ کے رسول نہیں پڑھاتے تھے جب تک یہ پوچھ نہیں لیتے تھے کہ مرنے والا کسی کا قرضدار تو نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا تھا میرا قرضہ ہے تو جب تک کوئی اس کے گھر کا آدمی تیار نہیں ہوتا تھا کہ میں اس کا قرضہ ادا کر دوں گا تب تک اللہ کے رسول جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے تھے۔ قرضدار جنت میں نہیں جائے گا، کتنا ہی بڑا عبادت گزار ہو، کتنا بڑا نمازی ہو، کتنا بڑا روزے دار ہو، کتنا بڑا تہجد گزار ہو، اگر وہ قرضدار ہے اور قرضہ لیا ہے اور قرضہ دینے کی نیت نہیں رکھتا ہے، بے ایمانی کرنے کا ارادہ ہے اس کا،
ایسے شخص کی کوئی نماز کوئی عبادت قبول نہیں ہے اور مرنے کے بعد اس کو جنت کا کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، قرضے کی شکل بہت خراب ہے۔ یہ عمر ابن عبدالعزیز کا تقویٰ تھا۔ ہم کہاں ہیں؟ ہم سوچیں ہم کیا کما رہے ہیں، ہمارے کسب معاش کیسا ہے، ہماری روزی کیسی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک کھجور کھا لیا تھا، بس ایک کھجور، وہ بھی اپنے غلام کا لایا ہوا۔ غلام کی کمائی مالک کے لیے جائز ہے۔ لایا کھجور دے دی حضرت ابو بکر نے کھا لیا۔ کہا روزانہ پوچھتے تھے آج کیا محنت کر کے لائے ہو، اور آج نہیں پوچھا۔ حضرت ابو بکر نے کہا روزانہ پوچھتا تھا تم محنت بتاتے تھے، محنت کی کمائی تھی میں کھا لیتا تھا، آج بھی کچھ کر کے ہی آئے ہوگے محنت کر کے۔ کہنے لگا ہائے ابو بکر، آج ہی میں نے محنت نہیں کی تھی۔ پھر کیسے ملا؟ یہ کھجور کہاں سے لائے؟ کہا کچھ دنوں پہلے میں نے اپنے دوست کی بیوی کا پیٹ دیکھ کر کہا تھا کہ بھابھی کو لڑکا ہوگا۔ وہ کہنے لگا تمہیں کیسے معلوم؟ میں نے کہا ارے میں بہت پہنچا ہوا ہوں، میں پیٹ دیکھ کے بتا دیتا ہوں کہ لڑکی ہے کہ لڑکا، اور آج اس کو لڑکا ہی ہوا۔ میں نے تو ایسی دھول میں لاٹھی ماری تھی، میں نے تو ایسی کہہ دیا تھا، اور دیکھیے میرا تیر نشانے پہ لگ گیا، اس کو لڑکا ہو گیا۔ وہ مجھے بہت پہنچا ہوا سمجھنے لگا، وہ خوشی میں کھجور لے کر آیا اور اس نے مجھے دے دیا، میں لے کے چلا آیا۔ کہا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، تجھے کیسے معلوم؟ کہا مجھے معلوم ہی نہیں تھا، میں نے تو اندھیرے میں تیر مارا تھا۔ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے اس نے اسی خوشی میں لا کے تجھے دیا، یہ تو سراسر حرام ہے۔ کہا حرام ہے تو آپ نے کیوں کھا لیا؟ ہم تو کافر ہیں، ہم تو کھا لیے، ہمارا کوئی معاملہ نہیں ہے، ہم آپ کو پوچھنا چاہیے تھا نا پہلے، اب کھا چکے ایک کھجور، وہ بھی دھوکے میں، اور دھوکا معاف ہے، بھول چوک معاف ہے۔ ان اللہ یرفع عن هذه الامه الخطا والنسیان، بھول چوک کو اللہ نے امت سے اٹھا لیا ہے۔ اگر کوئی بھول کر 5 رکعتیں پڑھ لے ظہر کی اور اس کو پتہ ہی نہ چلے تو معاف ہے، یا 3 ہی پڑھ جائے دھوکے سے، اس کو یاد ہی نہ ہو، معاف ہے، ہو گئی اس کی نماز، بھول چوک معاف ہے، دھوکے سے کھا لیا معاف ہے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق نے کہا جی بالماء، پانی لاؤ، اپنے غلام سے پانی منگایا، پانی کا پورا گلاس پی لیا، اور پھر کر کے انگلی ڈال کے کھجور کو تھوکا، پانی قے کیا، الٹی کی، وامٹنگ کی، تھوڑا سا کھجور باہر نکلا، پھر پانی پیا، پھر انگلی ڈالی، پھر قے کیا، پھر تھوڑی سی کھجور باہر نکلی، اس وقت تک پانی پیتے رہے جب تک، اور قے کرتے رہے جب تک یقین نہیں ہو گیا کہ سارا کھجور نکل گیا ہوگا۔ جب یقین ہو گیا کہ سارا کھجور نکل گیا ہوگا، تب کہا اب سکون ملا، جا کر جتنا کھایا تھا وہ میں نے نکال لیا ہے۔ جو حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے دل پر سیاہ نقطہ بٹھا دیا جاتا ہے۔ نقطہ جیسے آپ فاؤنٹن پین سے، نب والے پین سے لکھیں گے ایک ایسے تو وہاں سیاہی لگ جائے گی، وہ نقطہ اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ بٹھا دیتا ہے۔ اگر وہ توبہ کرتا ہے تو نقطہ مٹ جاتا ہے، اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے تو وہ نقطہ پھیلتے 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 پورے دل کو کالا کر دیتا ہے۔ اور جب انسان کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ دولت میرے پاس کہاں سے آ رہی ہے، حلال کی ہے یا حرام کی۔ اب آپ اندازہ لگائیے حلال اور حرام، آج جو لوگ پرواہ نہیں کرتے، آنے دو پیسہ جہاں سے بھی آ رہا ہے، حلال کا ہو یا حرام کا، آنے دو، سمجھ لو کہ ان کے دل پورے کے پورے سیاہ ہو چکے ہیں اور کالے ہو چکے ہیں، کیونکہ جن کا دل سیاہ ہو جاتا ہے پھر اس کو پرواہ نہیں رہتی۔ اور مال حرام حرام جگہ جائے گا بھی۔ اچھا ایک بات بتائیے، آپ کے ہاں جب الیکشن ہوتا ہے، آپ کے ہاں کیا پورے ہندوستان میں ہوتا ہے، تو کینڈیڈیٹ جیتتا تو ایک ہی ہے نا، کھڑے ہو جاتے ہیں 10-10 12-12 15-15، اور سب لوگ مہنگے مہنگے ٹکٹ خریدتے ہیں، کبھی کبھی تو ٹکٹ 1-1 کروڑ 2-2 کروڑ تک پہنچ جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ کوئی 10 لاکھ میں، کوئی 20 لاکھ میں، کوئی 50 لاکھ میں، کوئی 1 کروڑ میں ٹکٹ خریدتا، سبھی نے خریدے، جیتا تو ایک کینڈیڈیٹ اور سب ہار گئے، تو سب ہار گئے تو ان کا پیسہ بھی تو ڈوب گیا نا۔
مال حرام جیسا کماؤ گے خرچ بھی اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے کرا دے گا. وہ مٹتا بھی اسی طریقے سے ہے, وہ برباد بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے, برباد بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے. اس لیے شریعت سے سیکھو. تو پھر میں تھوڑا سا گھوم کر پھر وہیں آ رہا ہوں. دیکھیے بات میری کہاں سے کٹ گئی تھی, یہ کسب معاش پر آ گیا میں. 2 اونٹ بیت المال سے غائب ہو گئے, یہ واقعہ میں بیان کر رہا تھا اور یہاں سے میں ٹرن ہو گیا تھا کسب معاش پر. 2 اونٹ بیت المال سے, حضرت عمر فاروق کے زمانے میں حضرت عمر اس کے امیر المومنین تھے, 2 اونٹ غائب ہو گئے. آج آپ امانتوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں, ہر مسلمان غور کرے. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں 2 اونٹ بیت المال سے غائب ہو گئے, بھاگ رہے ہیں, رسی توڑ کے بھاگ گئے. حضرت عمر کو پتا چلا کہ 2 اونٹ بیت المال سے بھاگ گئے. حضرت عمر سخت گرمی میں, چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ان اونٹوں کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں مدینے میں. 2 اونٹ بھی غائب. آج کروڑوں روپیہ لوگ لے کے بھاگ گئے ہیں. مالیہ جیسے لوگ, نہ ان کو لانے کی کوشش, نہ ان کو واپس بلانے کی کوشش, نہ اس پیسے کو دینے کی کوشش. غور کرو, 2 اونٹ. انکل جی بیٹھ جاؤ, کہاں اٹھ رہے ہیں, باپ ڈسٹرب کریں گے. اب کیا کریں گے, اب تو چاچی بھی سو گئی ہوں گی, کیا کریں گے گھر جا کے. میرے بھائیوں غور سے سنیے, 2 اونٹ اور حضرت عمر بھاگ رہے ہیں ان اونٹوں کے پیچھے پیچھے. اور 2 منزل مکان ہے. سنیے, بڑا دلچسپ واقعہ میں سنا رہا ہوں آپ کو. سامنے 2 منزل کا بہترین خوبصورت مکان, اس مکان کے اوپر, چھت کے اوپر حضرت عثمان کھڑے ہیں. حضرت عثمان پیسے والے آدمی اپنے 2 منزلہ مکان پر کھڑے ہوئے اونٹوں کے پیچھے بھاگنے والے آدمی کو دیکھ رہے ہیں. پہچان نہیں پائے کہ یہ کون ہے, پہچان نہیں پا رہے ہیں یہ کون ہے. کہا کہ اتنی گرمی میں یہ کون آدمی دوڑ رہا ہے, پیروں میں چپل بھی نہیں ہے, سخت گرمی, چلچلاتی ہوئی دھوپ, زمین گرم, اور اس گرم زمین میں ننگے پیر یہ دوڑ رہا ہے, یہ کون آدمی ہے. کوئی کام کرنا تھا تو سائے میں کرتا, تھوڑا شام ہو جانے دیتا, سورج ڈھل جانے دیتا, تب نکلتا گھر سے. حضرت عمر بھاگتے بھاگتے اس بلڈنگ کے پاس آئے, اس گھر کے پاس آئے تو حضرت عثمان نے پہچان لیا, ارے یہ تو امیر المومنین ہے, یہ تو حضرت عمر فاروق ہے. آواز دی, امیر المومنین ادھر آئیے, اتنی گرمی میں کہاں بھاگ رہے ہیں آپ. حضرت عمر نے اوپر دیکھا, عثمان سے کہا, عثمان یہ اونٹ بھاگ رہے ہیں, یہ اونٹ بیت المال کے ہیں, ان کو پکڑنا میری ذمہ داری ہے. حضرت عثمان کہتے ہیں, امیر المومنین آپ گھر پہ آ جائیے, میں اپنے نوکروں کو, اپنے غلاموں کو ان اونٹوں کے پیچھے لگا دیتا ہوں, وہ ان اونٹوں کو پکڑیں گے اور بیت المال میں جمع کر دیں گے. آپ ہمارے گھر پہ آئیے, سستا لیجئے اور ٹھنڈا پانی پی لیجئے, اتنی سخت گرمی میں آپ نکلے ہیں. عمر کا جواب دیکھو, عمر کا جواب, آئے عثمان, گھر کا سایہ تمہیں مبارک ہو, پانی تمہیں مبارک ہو, خادم میں ہوں, امیر المومنین میں ہوں. اگر یہ اونٹ غائب ہو گئے تو قیامت کے دن سوال مجھ سے ہوگا, تم سے نہیں ہوگا. اگر آج یہ اونٹ غائب ہو گئے تو کل قیامت کے دن میں ان اونٹوں پر اللہ کو کیا جواب دوں گا. بیت المال کے اونٹوں کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. کہا اچھا. پکڑ کے لائے حضرت عمر خود, اور ان اونٹوں کو پکڑ کے بیت المال پہنچایا. اب بیت المال میں جب گئے اور کھوٹے سے ان اونٹوں کو باندھ دیا, اس کے بعد وہاں کے لوگوں کی کلاس لینا شروع کی. بتاؤ یہ اونٹ کیسے بھاگے, تم اس کی نگرانی کر رہے ہو, یہ اونٹ بھاگے کیسے. میرے بھائی جو تعجب کریں گے آپ. ایک صحابی جواب دیتے ہیں, امیر المومنین ان اونٹوں کی دم اٹھا کر دیکھیے, ان اونٹوں کی پونچھ اٹھا کر دیکھیے. حضرت عمر نے جب ان اونٹوں کی, دونوں اونٹوں کی دم اٹھا کر دیکھا تو ان دونوں اونٹوں کے مقعد میں, ان کی لیٹرین کے راستے میں گہرے گہرے زخم تھے, اور ان زخموں سے خون بلڈ آ رہا تھا. فرمایا اس آدمی نے, امیر المومنین
یہ اونٹ ان زخموں کی تکلیف برداشت نہیں کر پائے، اس لیے رسی توڑ کر بھاگ گئے۔ ان لیٹرین کے راستے میں ان اونٹوں کا جو زخم ہے، ان زخموں کی تکلیف سے یہ اونٹ رسی توڑ کے بھاگ گئے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ایک معمولی سا آدمی آپ کے علاقے کا، اور حضرت عمر فاروق امیر المومنین اور 22 لاکھ مربع میل کے امیر، سعودیہ اسی میں، عراق بھی اسی میں، ایران بھی اسی میں، مصر بھی اسی میں، فلسطین بھی اسی میں، آذربائیجان بھی اسی میں، اردن بھی اسی میں، الجزائر بھی اسی میں، ملک شام بھی اسی میں۔ غور کر رہے ہیں یہ سارے ملک حضرت عمر فاروق کے زیر نگرانی، اکیلا اتنے بڑے خطے کا مالک، کتنے ملکوں کا مالک، ان اونٹوں کے لیٹرین کے راستے میں جب زخموں کو دیکھتا ہے تو اکیلا جنگل میں چلا جا رہا ہے۔ حکیموں سے پوچھتا ہے کہ ان اونٹوں میں ان کے زخموں میں کیا دوا لگائی جائے۔ ان حکیموں نے جو جڑی بوٹی بتائی، اس جڑی بوٹی کو توڑنے کے لیے حضرت عمر جنگل کا کھاد چھان رہے ہیں اور جڑی بوٹیوں کو توڑ کر لاتے ہیں، اس کو پیستے ہیں، اس کو کاٹ چھانٹ کرتے ہیں اور اس کا ملہم بناتے ہیں، اس کی دوا بناتے ہیں، اور پھر کسی سے کہتے ہیں کہ ان کی تم کو پکڑو۔ ان تمام لوگوں نے اونٹوں کو پکڑا، دونوں کو، اور ان کی دم کو پکڑا۔ حضرت عمر فاروق نے، اس زمانے میں تو گلیوز بھی نہیں چلا کرتے تھے، حضرت عمر فاروق نے اپنے ہاتھوں میں ملہم لیا، وہ جڑی بوٹیاں لی اور ان اونٹوں کے مقد میں، ان کے سرین میں، ان کے لیٹرین کے راستے میں اس ملہم کو لگایا، اس دوا کو اپنے ہاتھ سے لگا رہے ہیں، اور جب دونوں اونٹوں کو ملہم لگا دیا، ان کو بینڈڈ کر دیا، پٹی وغیرہ باندھ دی، جو علاج کرنا تھا وہ کر دیا، اپنے ہاتھوں سے ان کے زخم بھر دیے۔ اس کے بعد کہا الہ العالمین، جو عمر کے کرنے میں تھا وہ میں نے کر دیا، جو میں کر سکتا تھا وہ میں کر دیا، شفا دینا تیرا کام ہے، آئے اللہ تو ان اونٹوں کو شفا دے، جو ان دونوں اونٹوں کو بھی زخمی نہ رہنے دے، ان کے لیٹرین کے راستے میں ہونے والے زخم کا تک کا علاج کر رہا ہو، وہ اس زمانے کے عام لوگوں کا کتنا خیال رکھتا ہو، جس کے زمانے میں اونٹوں کو زخم نہیں ہو پا رہے ہیں، اور اونٹوں کو اگر زخم ہو تو اس کا علاج کر رہا ہے، تو انسانوں کا وہ کتنا خیال رکھتا ہوگا۔ یہ تھا اقلیت کے اوپر حضرت عمر فاروق کا احسان۔ جو اونٹوں کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے، انسانوں کے ساتھ اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ آپ بڑے غور سے سن رہے ہیں، تھوڑا بہت ڈسٹرب ہوا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے بہت اچھی طریقے سے سنا۔ مجھے 5-10 منٹ کا ٹائم اور دے دیجئے میرے بھائیوں، اسی طریقے سے سنتے رہیے، اور جو سن رہے ہیں تو ایک واقعے کی طرف میں آپ کو اور لانا چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ علامہ ابن الجوزی نے سیرت عمر کے اندر نقل کیا ہے، بڑی مشہور کتاب ہے ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ کی۔ اس واقعے کو آپ سنیں گے تو آپ اشش کریں گے، کیا تحفظ انسانیت تھی، انسانیت کی حفاظت کا کیسا انتظام تھا۔ جب ملک مصر فتح کیا گیا، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب مصر فتح ہوا تو مصر کا گورنر کس کو بنا دیا؟ عمر ابن عاص کو، جاؤ تم مصر کو سنبھالو۔ عمر ابن عاص کو گورنر بنا دیا، اور مصر کے یہودی اور عیسائی، ان کے اندر ایک رسم تھی، اتنی بری رسم آج بھی ہمارے ہاں چلتی ہے، کہیں کہیں جائز نہیں ہے، گورنمنٹ بھی اس کی اجازت نہیں دیتی۔ میں جن دنوں میں جیل میں تھا تو میرے ساتھ جس بیرک میں رہتا تھا، وہاں ایک آدمی، ایک بندی، ایک قیدی ایسا بھی تھا جس کو عمر قید کی سزا تھی، آجیون کاراواس۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کس جرم میں آئے ہو یہاں؟ تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ مولانا اندھ بھکتی کا میں شکار ہو گیا تھا، میں نے کسی پنڈت کے کہنے پر اپنی بیٹی کی بلی دے دی تھی۔
अपनी बेटी की गर्दन काट कर मैंने किसी देवी देवता पे चढ़ाया था और उसने कहा था कि ऐसा करोगे तो तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। बहरहाल पकड़ा गया और मैं आया और बेटी के जुर्म में मुझे उम्र कैद की सजा। ऐसे लोग भी हैं जो बलियां देने में अकीदा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। जिस वक्त मिस्र फतह हुआ, अमर इब्न आस ने मिस्र की बागडोर संभाली। मिस्र के यहूदी और ईसाई की एक बुरी रस्म थी और वो क्या करते थे, अपने खेतों को जिस नहर से, जिस नदी से उनको पानी जाता था, उस नदी में वो साल में एक बार, पूरे साल में एक बार एक कुंवारी लड़की की बलि उस नदी में, उस नहर में दिया करते थे। उसकी गर्दन काट कर, उसका कत्ल करके उसका खून उस नदी में बहाते थे। उनका अकीदा था कि एक लड़की की कुर्बानी लेकर, एक लड़की की बलि, खून लेकर ये नदी चलती है, ये नदी चलती है, फिर इससे हमारे खेतों में अनाज पैदा होता है, गल्ला पैदा होता है। हजरत अमर इब्न आस ने जब गवर्नरी संभाली तो इस बुरी रस्म पर पाबंदी लगा दी और कहा कि अब अमर इब्न आस के होते हुए कोई भी मिस्र के अंदर किसी लड़की को कुर्बान नहीं करेगा, उसकी बलि नहीं चढ़ाएगा। इंसानियत, यहूदियों की तो लड़की थी, ईसाइयों की थी, जा रहा मेरे बाप का क्या जा रहा, सोच सकते थे करने दो, लेकिन नहीं, अब कोई भी हो किसी की भी कुर्बानी नहीं दी जाएगी, बलि नहीं चढ़ाई जाएगी। हजरत अमर इब्न आस ने इस रस्म को बंद कर दिया। अब सुनिए जो सुनाना चाहता हूं मैं, मेरे भाइयों, जैसे ही इस रस्म को बंद किया, उसी साल नहर में पानी नहीं आया, नदी में पानी नहीं आया और कहत पड़ गया, पूरा का पूरा खुशहाली पड़, खाली खुशहाली सूखा पड़ गया, सूखा पड़ गया। और लोग सब के सब अमर इब्न आस के पास चले आए, आए अमर इब्न आस, आप हमसे जिजिया लेते हैं, टैक्स लेते हैं और हमें हमारा काम नहीं करने दे रहे हैं। आपके कहने पर हमने इस साल किसी लड़की की, कुंवारी लड़की की कुर्बानी नहीं दी, बलि नहीं दी। देखो नदी हमसे नाराज हो गई, नहर हमसे नाराज हो गई, हमारे खेतों में अनाज नहीं पैदा हुआ, हमारे खेतों में पानी नहीं आया, हमें इजाजत दीजिए कि हम कुर्बानी करें, हम बलि चढ़ाएं किसी लड़की की। अमर इब्न आस ने कहा नहीं, लड़की की कुर्बानी नहीं देने दूंगा तुम्हें। कहा फिर हम टैक्स भी नहीं देंगे आपको, जब हमारे यहां पैदा ही नहीं हुआ, कुछ इनकम ही नहीं हुई, तो हम आपको टैक्स क्यों देंगे, हम जिजिया भी नहीं देंगे। और अगर आप हमें जिजिया न देने की शक्ल में अपने मुल्क से निकाले तो हम निकल जाएंगे। क्या कर सकते हैं, हमारी जब पैदावार ही नहीं, हम जब कमाएंगे नहीं तो टैक्स कहां से देंगे, और आप हमें हमारे अकीदे पे चलने नहीं देंगे। मामला इतना संगीन था कि हजरत अमर इब्न आस ने कहा मैं क्या करूं, अगर हम लड़की की कुर्बानी करने दें तो एक मासूम बच्ची की जान जा रही है, एक कुंवारी लड़की की जान जा रही है, और अगर हम इनको ऐसा न करने दें तो इनकी पैदावार रुक गई और ये कह रहे हैं हम टैक्स नहीं देंगे। उन्होंने कहा कुछ दिन रुक जाओ, मैं हजरत उमर फारूक से पूछता हूं। एक लेटर लिखा, अमीरुल मोमिनीन, यहाँ के लोग लड़की को काटने के लिए, उसकी भेंट चढ़ाने के लिए, उसकी बलि देने के लिए तैयार हैं। अगर आपने इजाजत नहीं दी और हमने इजाजत नहीं दी तो ये लोग टैक्स नहीं देंगे, मुल्क छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन लड़की की कुर्बानी देने के लिए से मानने के लिए तैयार नहीं है। हजरत उमर फारूक ने वहीं से एक लेटर लिखा दरियाए नील के नाम, वो दरियाए नील, और लेटर में क्या लिखा, कहां है मुसलमानों ये ईमान आज हमारे पास, बड़े बड़े दावे करते हैं आज। यही रिजल्ट देने के लिए हम चीख रहे थे, मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों मिल जाओ। पूरे उत्तर प्रदेश की निगाहें आपकी तरफ थी, पूरे हिंदुस्तान की नजरें बिहार की तरफ थी, और आपके रिजल्ट ने बता दिया कि जर्जी साहब अभी उत्तर प्रदेश के अंदर भी वही रिजल्ट आने वाला है जो बिहार में आया है। अभी तुम्हारे मदरसों पर बुलडोजर चलेगा, अभी तुम्हें
مسجدوں میں تقریریں نہیں کرنے دیا جائے گا. آج پورے اتر پردیش کے اندر ایسی کسی فیلڈ میں آپ تقریریں نہیں کر سکتے.